ویلکم ٹو آس لائیو آس شہزاد ایوری ون. میں ہوں فرح ہاشمی اور آپ ہمیں لائیو دیکھ رہے ہیں یوٹیوب اور فیس بک پہ. ساتھ ہی ساتھ بتاتی چلوں ہمارے کنٹینٹ پارٹنر ہے این جے ڈیجیٹل ٹی وی، جہاں پہ آپ جا کے ہمارے تمام گزرے ہوئے سیشن اور اپ کمنگ سیشن دیکھ سکتے ہیں. جناب، اگر میں ایک چھوٹی سی جرنی آپ لوگوں سے شیئر کروں، جب یہ 7 ویکس پہلے جب ہم نے یہ شو لے کے آئے، یہ آن لائن سیشن لے کے آئے، تو ہماری ٹیم کا مقصد یہ تھا کہ ہم شہزاد نواز جو کہ جو مشہور ہے، جن کے بارے میں کہ وہ جو بھی بولتے ہیں بہت سادگی سے بولتے ہیں، بہت آنےسٹی سے بولتے ہیں، ان کی باتوں میں وہ ایمپتھی ہوتی ہے، وہ وطنیت ہوتی ہے، دل سے بات کرتے ہیں، دل تک پہنچتی ہے. تو ان کے ساتھ ایک ایسا سیشن لے کے آئے جہاں پہ جس سیشن میں، جس ڈسکشن میں کوئی بھی سیاسی اینگل نہ ہو، کوئی صحافت کا اینگل نہ ہو، اگر کچھ ہو تو وہ صرف اور صرف عام پاکستانی کا نظریہ ہو اپنے نیشنل اور سوشل ایشوز کے بارے میں. تو اسی کوشش کے ساتھ ہماری یہ کوشش رہتی ہے کہ ہم ہر ہفتے آپ کے لیے کچھ ایسے ٹاپکس لائیں، ایسی ڈسکشنز لائیں، ایسے سیشنز لائیں جہاں پہ ہم اپنی بہتری آپ پہلے کر سکیں، ہم ان جڑوں کو جان سکیں، ان مسئلوں کے حل کے بارے میں بات کر سکیں. اور اسی کوشش میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے لیے ڈفرینٹ فارمیٹس لے کے آئیں. اور آج یہ بات مجھے ضرور کہنی چاہیے کہ میں بہت شکر گزار ہوں آپ سب کا، ہمارے جتنے بھی ویورز ہمیں دیکھتے آ رہے ہیں اور ابھی بھی دیکھ رہے ہیں، کہ آپ جس طریقے سے ہمیں فیڈ بیکس دیتے ہیں. آپ کی فیڈ بیک سے یہ یقین مانیں کہ ہمارا ہر سیشن بہتر ہوتا جاتا ہے. اور جس طریقے سے آپ نے لاسٹ ویک ہمیں فیڈ بیک دیا کہ کس طریقے سے آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس شو کو آگے لے کے بڑھیں، تو میرے لیے یہ بہت قیمتی تھی آپ کی ایک ایک فیڈ بیک. اور یقین مانیں کہ ملک میں ڈیموکریسی ہو نہ ہو، اس شو میں، اس سیشن میں ڈیموکریسی ضرور ہوگی. اور جس طریقے سے آپ چاہتے ہیں اس شو کو ہم اسی طرح سے لے کے آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. اگر میں آج کے سیشن کی طرف آؤں تو آج کے سیشن کا ٹاپک ہے ہمارا میرٹ سسٹم ان پاکستان. بچپن سے میں سنتی آ رہی ہوں کہ ہر کسی کے ماں باپ ہمیں یہی بتا رہتے ہیں، اگر آپ نہیں پڑھو گے تو آپ کا میرٹ نہیں آئے گا، اچھے کالج میں ایڈمیشن نہیں ہوگا، اچھے کالج کے بعد آپ کو امپلائمنٹ میں مسئلہ ہوگا. تو میرٹ 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 پہ بہت زور دیا جاتا تھا. تو آج ہم یہ پوچھیں گے شہزاد صاحب سے کہ میرٹ سسٹم جو پاکستان کا ہے وہ کس حد تک وہ اثر انداز ہوتا ہے ملک کے لیے. ملک کے تمام مسئلے کیا میرٹ سسٹم سے جڑے ہوئے؟ میرٹ سسٹم کی کمی کی وجہ سے کیا ملک اندر ہی اندر تباہ ہو رہا ہے؟ کس طریقے سے سرکاری ادارے افیکٹ ہوتے ہیں میرٹ سسٹم کی وجہ سے؟ اور بہت سارے ایشوز پہ ہم بات کریں جو میرٹ سسٹم کی وجہ سے آتے ہیں. تو چلیں، اٹس ٹائم ٹو ویلکم مائی مینٹور شہزاد نواز. ان سے ہم آگے اس سیشن کو لے کے بڑھتے ہیں. جناب جی شہزاد صاحب بس آ چکے ہیں. جی، آپ کو السلام آواز آ علیکم. رہی ہے میری؟ وعلیکم السلام. آواز جی آ رہی مجھے ہے؟ بالکل آ رہی ہے آواز، اور ہم سب کو آ رہی ہے آواز آپ کی. آواز میری وہاں تک پہنچ جائے جہاں پہنچنی چاہیے. ابھی بلکہ اس سے پہلے کہ ہم اس پہ شروع کریں، مجھے کسی کی کال آئی ہوئی تھی اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے جو شو کیا تھا لاسٹ کانٹینٹ کے اوپر، یہ اور وہ، تو اس کے اوپر جی جو پرائم منسٹر پاکستان ہے، اتفاق ہے، انہوں نے کہا کہ کچھ ایسا اتفاق ہوا کہ انہوں نے آلریڈی اس کے اوپر ایک کمیٹی بنائی اور کہا ہے کہ فیملی ویلیوز اورینٹڈ جی پروگرامز ہونے چاہیے، آنے چاہیے. تو مجھے انہوں نے کہا کہ کیا آپ نے ان کو کہا تھا؟ میں کہا جی میں نے تو نہیں کہا تھا، لیکن میرا ہمیشہ سے ماننا یہ ہے کہ مجھے 50 لاکھ لوگ نہ دیکھیں، مجھے وہ 50 یا 100 لوگ دیکھ لیں جو میٹر کرتے ہیں. کیونکہ جو معاملات پہ ہم بات کر رہے ہیں وہ میری اپنی ذات اور آپ کی ذات، اور ہم سب جس کو یہ دیکھ رہے ہیں ہم سب کی ذات سے بالاتر ہے. کیونکہ یہ سارا ہم کر رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ ہم کر یہی رہے ہیں نا کہ ہم ایک ایڈوائزری ایک طرح سے کریٹ کر رہے ہیں ڈسکشن میں، جس میں ہم کہہ رہے ہیں جی جہاں آپ اتنوں کی سنتے ہیں، ذرا حالانکہ مفت میں مشورے کہتے ہیں نہیں دینا چاہیے، لیکن ہم اس لیے دیتے ہیں کہ آزادی بھی ہمیں مفت میں مل گئی. کیونکہ نہ آپ نے، اور میں کم از کم اپنی بات بھی کر سکتا ہوں، نہ میں نے اس کی آزادی کے لیے کچھ کیا. ہمیں آپ سمجھے پلیٹ میں رکھی مل گئی. آزادی کے لیے تو ہم سے پہلی والی جنریشنز نے قربانیاں دی. تو کم از کم ہم اتنا ضرور کر سکتے ہیں کہ اتنے ہجان، انتشار، اتنا اینارکی، کیوس، پولرائزیشن، ایکسٹریمزم، میں کہہ رہا ہوں ذہنی انتہا پسندی، اس کے اندر کم از کم ہم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ کچھ ایسی بات کریں جس میں تنقید ضرور ہو. کیونکہ حکومت پر تنقید کرنا عوام کا حق ہے.
اس لیے نہیں کہ ان کو وہ اچھی لگتی ہے وہ بری لگتی ہے، اس لیے تاکہ وہ اصلاح کر سکیں، کیونکہ پورے کا پورا جو ڈیموکریٹک پروسیس ہے جس کی آپ بات کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی ملک میں ہو نہ ہو، نہیں جی اللہ کرے ملک میں ہو اور ہمیشہ سے رہے، کیونکہ ڈیموکریسی از دا وے فارورڈ۔ یہ الگ بات ہے کہ میری اس پہ الگ رائے ہے، کسی دن بات کریں گے ڈیموکریسی کا کون سا بالکل ورژن ہونا چاہیے جو ہمارے یہاں امپلیمنٹ ہونا چاہیے۔ سو واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے از ایوان کے اندر بھی جو تقاریر ہوتی ہیں، جو اپوزیشن ہوتی ہے اور جو ٹریجری بینچز ہوتی ہیں، جب وہ آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں وہ بحث جو ہوتی ہے وہ لا حاصل نہیں ہوتی، جی وہ مثبت ہوتی ہے، کیونکہ اس کے نتیجے میں لا میکنگ ہوتی ہے، لیجسلیشن ہوتی ہے، اور اس لیجسلیشن کے نتیجے میں ملک کے اندر ہم وقتاً فوقتاً بہتری لانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، یا ہم اس کے ایز پارلیمنٹیرینز خواہاں ہوتے ہیں۔ تو وہ بڑا اچھا ہوا کہ ہمارے اس شو کے کوئی 3 دن بعد پرائم منسٹر جی پاکستان بالکل جناب عمران خان صاحب نے ایک بیان بھی دیا ہے اور ارج کیا ہے پاکستانی پروڈیوسرز کو اور چینلز کو کہ آپ فیملی ویلیوز کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈرامے بنائیں۔ یہ ایک اور انٹرسٹنگ بات ہے، جیسے آپ نے دیکھا کہ ہم نے جب کیا تھا ہم نیا از نیا پاکستان، وہ بھی جب ہم نے کیا وہ اتفاق اگین ایک ایسا اس نے جی اتفاق ہے کہ اس کے 4-5 دن بعد فواد چودھری صاحب کا جو انٹرویو آیا وہ بھی انٹرسٹنگلی کوئنسائڈ کرتا ہے ہمارے ویوز سے۔ تو آئی تھنک وی آر گوئنگ ان دا رائٹ ڈائریکشن، اور جو ہمیں شہزاد لوگ صاحب یہ سن رہے بات ہیں تو اور ماننے جن والی ہے تک نا یہ جی پروگرام کہ جن تک یہ پروگرام بالکل ایسے پہنچتا ہی ہے حوالے دے ٹیک اٹ سیریسلی۔ جی اچھی بات ہے، اچھی بات ہے، بہتری ہو جائے جی، تنقید کرنا۔ کیونکہ ایک چیز میں اور پہلے بولنا چاہوں گا، آئی ایم سوری ڈائگریشن ہو رہا ہے۔ جی اکثر لوگ جب میں فیس بک کے اوپر کوئی کامنٹ کرتا ہوں تو تھوڑے کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اگر میں حکومت پر تنقید کرتا ہوں تو وہ بلا وجہ اس کو اخذ کر لیتے ہیں کہ اس حکومت پہ تنقید کرنے والے وہ ہیں صرف جو باقیات جو تھیں یا جو پرانے تھے بالکل ان کے حامی ہیں۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ میں ایسا 2000 پتہ نہیں 2 سے یا 6 سے 2006 سے شاید ہوں فیس بک پہ۔ میری ٹائم لائن تھوڑی سی محنت کر لیں، میرے اور ویوز آپ مجھے گوگل کر لیں، سرچ کر لیں، سن لیں میرے ویڈیوز، میری باتیں۔ میں ہر زمانے میں حکومت وقت پہ اگر وہ غلط ہو اس کی تنقید کرتا آیا ہوں۔ کسی بھی غلط چیز کو میں جائز قرار نہیں دے سکتا، بیکاز میں کیا کوئی بھی نہیں دے سکتا، ذی شعور شخص ایٹ لیسٹ۔ لہٰذا کائنڈلی خود بخود یہ آپ اس کی اختلاع نہ نکالا کریں کہ اگر میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو کچھ کہہ رہا ہوں، میں پہلے پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کو بھی کہتا تھا، چاہے وہ ماڈل ٹاؤن کا انسیڈنٹ تھا۔ میں آپ میری ٹائم لائن دیکھ لیں گے، آپ کو سمجھ آ جائے کہ میں پرویز مشرف صاحب کے خلاف بھی بولتا تھا جب بولنا تھا۔ جی جس کی جو چیز غلط ہے ہمیں ماننی چاہیے، جس کی جو چیز وہ ہے وہ صحیح اس کو ماننا چاہیے۔ خدارا یہ مت سمجھیے کہ 2 wrongs make 1 right، ایسا بالکل نہیں ہے، اور ایسا آپ لوگوں کو بھی نہیں سوچنا چاہیے۔ یہ جو ہم نے اطاعت پسندی کا بت بنا لیے نا نئے شخصیت پرستی کے، ان کو توڑ دیں۔ آپ کو سوٹ نہیں کرتا، آپ کو بالکل سوٹ نہیں کرتا کہ کسی شخص کے دفاع میں آپ اتنے اندھے ہو جائیں کہ منطق اور ہر قسم کی جو باقی یعنی گنجائش باقی ہوتی ہے کسی مثبت بحث میں، اس کی گنجائش نہ رہے، وہاں پہ انتہا پسندی جنم لیتی ہے۔ مجھے یاد ہے کہ میں فارمر ایک چیف تھے آرمی کے، جنرل کیانی، ان کے ساتھ بات ہو رہی تھی۔ انہوں نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بتائی اور بڑا انٹرسٹنگلی ایکسپلین کیا، بڑے سمپلسٹک فارم میں۔ انہوں نے کہا 3 ہیں، 3 چیزیں ہوتی ہیں جو سٹیجز ہوتے ہیں پولرائزیشن کے۔ نمبر 1 کہ جب آپ فنڈامنٹلسٹ ہوتے ہیں آپ، جو کہ اچھی جی بات ہے، اور میرا بھی یہ ماننا ہے کہ آپ کو فنڈامنٹلز میں کسی چیز کی بیسکس میں یقین کرنا لازمی ہوتا ہے۔ فنڈامنٹلز میں فنڈامنٹلسٹ سے آپ ہو جاتے ہیں ایکسٹریمسٹ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ میری جو رائے ہے یا جس طریقے سے میں دیکھ رہی ہوں یا دیکھ رہا ہوں وہی ایک واحد طریقہ ہے دیکھنے کا اور دوسرا کوئی نہیں۔ یعنی آپ اپنی انتہا پسندی کی پہلی بنیاد کریٹ کرتے ہیں، اور تو آپ ایکسٹریمسٹ ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ کسی اور کا نقطہ نگاہ سننے کو، جاننے کو، سمجھنے کو آپ تیار ہی نہیں ہوتے۔ سمجھنا تو دور کی بات ہے، اور اپنی اسٹیٹڈ پوزیشن سے الگ نہیں ہوتے۔ اور وہی انتہا پسندی کی جو اگلی سٹیج ہوتی ہے ایکسٹریمزم کی، اپنی رائے کو جب آپ دوسروں کو زبان کے علاوہ حاوی کرنے کے خواہاں ہوتے ہیں تو آپ بندوق اٹھاتے ہیں اور چیز وہی کر رہے ہوتے ہیں، تب آپ ٹیررسٹ کہلاتے ہیں۔ تو یہ اس لیے ضروری ہے اصلاح کرنا،
اور اس کی مثال اس طریقے سے ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت دے رہے تھے تو جن کے پاس وہ یہ پیغام لے کے جاتے تھے وہ کہتے تھے کہ ہم ایک خدا کو نعوذ باللہ کیسے مان لیں، ہم تو صدیوں سے ہمارے باپ دادا یہی کرتے آئے ہیں۔ اگر آپ اپنی اسٹیٹڈ پوزیشن سے کبھی حق اور سچ کے لیے الگ نہیں دیکھیں گے تو شاید آج دنیا کی ہسٹری ڈیفرنٹ ہوتی، رائٹ؟ سو میری سب سے گزارش ہے، مجھے کسی قسم کا اینٹائی کچھ نہ سمجھیں، مجھے صرف ایک ادنا سا محب وطن پاکستانی سمجھیں، اور اس سے آگے میری کوئی شناخت نہیں ہے اور نہ میں چاہتا ہوں۔ جو آئیں گے بہت اچھی بات ہے، وہ کیوں آئے کیسے آئے یہ میرا نہیں، پورے پاکستان کا کلیکٹیو مسئلہ ہے۔ آپ سب ووٹ دیتے ہیں، میرے اکیلے ووٹ سے نہیں آتے۔ کیا کرتے ہیں اس کے ذمہ دار آپ ہیں، میں نہیں ہوں اکیلا۔ تو کائنڈلی یہ مجھ پہ جو میسیجز مجھے آتے ہیں یہ انتہا پسندی ذہن کی چھوڑ دیں۔ میں بات ملک کی کرتا ہوں، حکومتیں خود حکومت کہتی ہے، چلیں سب چھوڑ دیں، یہ حکومت خود کہتی ہے، آپ کے وزیر اعظم خود کہتے ہیں، میرے وزیر اعظم، کہ حکومت اور کرسی تو آنے جانے والی چیز ہے۔ تو میرا خیال ہے اس پہ میں چاہتا تھا کہ آج کلیئر کر دوں۔ جی فرا، واٹس یور فرسٹ جیسے کوسچن؟ کہ فرسٹ کویشچن کے ساتھ ہی ساتھ یہ بات آپ نے جو کہی کہ ہمارے خان صاحب خود کہتے ہیں کہ جی یہ حکومت میں فرق یہ ہے کہ یہاں پہ آپ عام انسان سوال کر سکتا ہے اس حکومت سے۔ سو بیسکلی ہم بھی سوال کر رہے ہوتے ہیں، معصوم سے ہمارے حکومت سے سوال ہوتے ہیں۔ خیر ہم آگے بڑھتے ہیں اپنے سیشن کی طرف، اور ہمارا جو آج کا سیشن کا ٹاپک ہے وہ ہے میرٹ سسٹم ان پاکستان۔ تو بریفلی سب سے پہلے شہزاد صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ میرٹ سسٹم کی امپورٹنس کسی سوسائٹی کے لیے، کسی ملک کے لیے کیا ہے؟ اس کے بعد پھر ہم آگے بڑھیں گے کس طریقے سے افیکٹ ہوا، کیا کیا چیزیں ہوئی، اس پہ ہم آگے بات کریں گے۔ دیکھیں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اکثر بات کرتے ہیں، اگر آپ دیکھیں انویریبلی یہ جو آج ہم بات کر رہے ہیں وہ کہ وہ ٹیک لاسٹ جو شو تھا اسی کی کڑی ہے۔ اور اگر آپ کو یاد ہو ہمارا لاسٹ شو کیا تھا؟ جڑ رہی ہے، ہاں جی، بالکل نہیں بالکل، کیا لاسٹ شو کیا تھا آپ بتائیں نا، کس پہ تھا؟ جی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ہلو جی جی مجھے آواز آ رہی ہے۔ لاسٹ شو کس کچھ سبجیکٹ آج پہ تھا؟ گلچز ہوں گے جی ہماری آڈینس۔ جی میں یہ سوال پھر پوچھ رہا ہوں، لاسٹ شو کس سبجیکٹ پہ تھا آپ بتائیں اگر۔ دیکھیں لاسٹ شو یہی تھا کہ ٹاپک وی کیا آئی تھا؟ پی کلچر، جب ہم وی آئی پی وی کلچر آئی کے پی بارے ہم کلچر۔ نے بات کی، وی لہٰذا آئی پی جب ہم وی کلچر آئی پی کلچر کی بات جی کرتے ہیں، وی آئی پی کلچر وہیں پہ ایگزسٹ کر سکتا ہے جہاں پہ میرٹ کا قتل ہوگا نا۔ لہٰذا میں آپ کو بڑا ٹائم لگا یاد کرنے کے لیے، اور ابھی تو صرف 7-8 ایپیسوڈز ہوئے ہیں، اگر کوئی 25-30 ہو گئے تو آپ تو کچھ پریشان ہو جائیں گے۔ نہیں، کچھ گلچز آ رہی ہیں اچھا آپ ایسے نہیں سارے لا رہی ہیں، ایکچولی کچھ آپ اس گلچز طرح آ کر رہے رہی ہیں تھے تو جیسے اس ملک میں اچھا سو بیسکلی sorry, I'm getting little Tusi Saab, absolutely you're more than welcome to call me after the show. You're always welcome to call me during the show as well, except that I might not be picking up your phone during the show. I would like our conversation to be private. اچھا جی، آتے ہیں دیکھیں میرٹ کا تعلق کیوں ہے، جتنے فیلیئرز ہیں سب چھوڑ دیں۔ ایک تو آپ نے بڑی معصوم واقعی بات کی ہے میرٹ کی، کہ وہ میرٹ لسٹ پہ نام آنا، وہ کالج کے زمانے، اور وہ مجھے جان مال کا گانا لکھا ہوا یاد آتا ہے جو اس نے کمپوز بھی کیا تھا، علی حیدر نے گایا تھا، پرانی جینز اور گٹار، وہ اس نے کالج کے زمانے پہ یادیں رہ جاتی ہیں۔ سو ایک وہ زمانہ ہوتا ہے کہ آپ کا میرٹ لسٹ پہ نام آیا کہ نہیں، جس کو باہر ڈینز لسٹ وغیرہ بھی کہتے ہیں۔ ایک آ جاتا ہے زیادہ ایک بڑا، وہ ہے کہ عمومی طور پر میرٹ کیا ہے۔ لیکن دنیا کے اندر دو ہی سسٹمز رائج ہیں۔ پہلی چیز نمبر 1 جو ڈیموکریسی کا خاصہ ہوتے ہیں، جس پہ ایون ہماری کرنٹ گورنمنٹ یہ کہہ کے آئی تھی اور کہتی ہے کہ میرٹوکریسی جو ہے وہ رین کرے گی سپریم، وہ بالاتر ہوگی۔ تو پہلے ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ میرٹ ہے کیا۔ تو اگر آپ اپنا مجھے بتائیں کہ میرٹ آپ کے نزدیک کیا ہے، اگر آپ کین یو ایکسپلین میرٹ جسٹ ٹو انڈرسٹینڈ۔ اگر میں لفظ میرٹ یوز کرتا ہوں تو آپ کوئی رائٹ رانگ آنسر نہیں ہوتا فرا، لیکن آپ کے نزدیک کیا ہے؟ بالکل ویوز کی بات ہے۔ جی جی
جی میں کیا ہے سمجھتی ہوں بتائیے. میرٹ وہ ہے جو اپنی قابلیت کے بلبوتے پہ کوئی ایک کسی ایک پوزیشن میں قابلیت کے بلبوتے پہ کوئی ایک پوزیشن حاصل کرنا، چاہے وہ کسی انسٹیٹیوٹ میں ایڈمیشن ہو یا کوئی جاب ہو. جو ٹھیک، آپ کی آواز آج بریک کر رہی ہے تو بڑا آج مسئلہ ہو جائے گا. اگر آپ کی آواز نہیں آئے گی تو مجھ سے سوال پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا. اچھا، فرا کو ہم دوبارہ ایڈ کریں گے. آج لگتا ہے کہ وہ ٹاپک ایسا ہے کہ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ پی ٹی او کو اس سے کوئی مسئلہ ہے، بالکل نہیں ہوگا. اس حکومت کی ایک کوالٹی تو آپ مانیں کہ اس میں جو قوت برداشت ہے بات سننے کی وہ بہت زیادہ ہے اوروں سے. اور یہ آئی گیو ہم دی کریڈٹ. مجھے یاد ہے کہ ایک میٹنگ ہو رہی تھی بلکہ علی زیدی کے گھر میں اور بہت عارف الوی صاحب بیٹھے تھے، خان صاحب تھے، علی زیدی صاحب تھے، اور بھی لوگ تھے کراچی کے، سمر صاحب، بہت سارے لوگ تھے. اور آدھا گھنٹہ عمران خان صاحب نے تقریر کی، بات کی. جب انہوں نے بات ختم کر لی تو میری باری آئی، میں نے بات شروع کی. جیسے ہی میں نے بات شروع کی انہوں نے انٹرپٹ کر دیا. میں نے پھر الفاظ سے ان سے بات چھینی اور بولنا شروع کر دی. انہوں نے پھر انٹرپٹ کیا تو لٹرلی میں نے ایسے پوائنٹ کیا، میں نے کہا ڈو ناٹ انٹرپٹ وین آئی اسپیک. بیکاز جب آپ آدھا گھنٹہ بولے تھے تو میں نے آپ کو بولنے دیا تھا، میری باری آپ سنیں. آپ یقین کریں عمران خان صاحب نے ذرا برابر جو اس کا برا منایا، نہ اس وقت اظہار کیا اور نہ بعد میں. تو یہ ایک بات تو اچھی ہے. میں آپ سے اس لیے پوچھ رہا تھا کہ جو میرٹ کی کیا، اگر ہم اس کو سمپلسٹک طریقے سے دیکھیں تو میرٹ بیسیکلی کیا ہے کہ ہر حقدار کو اس کے جائز حقوق اس کی لیاقت، قابلیت اور اہلیت کی بنیاد پر برابری کی سطح پر فراہم کیا جائے. رائٹ؟ سو دا ڈسپنسیشن آف opportunities must be given on the basis of qualification, accomplishments, eligibility, etc. etc. یہ ایک سسٹم ہے اور اس پہ ہم بعد میں بات کر لیں گے یہ رائج ہے کہ نہیں، کیونکہ سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان میں میرٹ ہے یا نہیں ہے. اس پہ میں کیا بات کروں گا، لوگ بات کریں گے. سائمہ کہہ رہی ہے کہ میرٹ سسٹم ان پاکستان is only seen in armed forces of Pakistan. ساتھ ساتھ کمنٹس بھی شامل کرنا چاہوں گی میں. جی، اور آپ اور یہی سائمہ ہیں جنہوں نے آپ کو لاسٹ ٹائم سمجھایا تھا انٹرپٹ نہ کیا کریں شہزاد نواز کو. نہیں میں بالکل انٹرپٹ نہیں کر تو رہی. آج آپ نے سائمہ کا کامنٹ اس لیے پڑھا ہے کہ آپ سائمہ کو پروف کرنا چاہ رہی ہیں آپ کتنی اچھی ہیں. سائمہ اتنی آسانی سے مانے گی نہیں، وہ ہماری پی ٹی آئی کی سپورٹر ہے، اتنی جلدی نہیں مانتی. نہیں میں بالکل کسی کو نہیں. جی That's a very good question نعمان عزیز. I'll come to that. اور اگر میں بھول جاؤں مجھے زلفی بخاری کا آپ ریمائنڈ کرا دیجیے گا. تو ایک سسٹم دنیا میں جو رائج ہے وہ ہے، اور جو ڈیموکریسی میں جس کو بہت ویلیو کیا جاتا ہے وہ ہے میرٹ سسٹم، جو میں نے جس کی ابھی تشریح آسان لفظوں میں. آپ کو پتہ ہے دنیا میں دوسرا سسٹم جو رائج ہے میرٹ سسٹم کے اپوزڈ، اس کو کہتے ہیں سپوائلز سسٹم. سپوائلز جو لفظ ہے یہ دراصل ایک طرح سے کہہ لیجئے ایک اس کی ایسنس جو ہے وہ مال غنیمت کی ہے، یعنی لوٹ مار کا سسٹم. تو دو ہی نظام دنیا میں ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے میرٹ سسٹم، اور جہاں میرٹ سسٹم نہ ہو وہاں سپوائلز سسٹم ہوتا ہے. ابھی حالیہ پی آئی اے کی مثال لے لیں. دیکھیں ہو کیا رہا ہے. پی آئی اے کے اندر جو ہوا ہے وہ نیک نیتی سے ہوا ہے. میں مانتا ہوں کہ ہم نے، ظاہری بات ہے لوگوں کی جان بچانا بہت ضروری ہے، طریقہ کار پہ اختلاف ہو سکتا ہے اور بہت لوگ کر بھی رہے ہیں کہ آپ نے کیوں اس کو پبلک میں جا کے اس طرح بتا دیا سب کو، اب ہم بین ہو گئے ہیں، کتنے بلینز کا ہمارا نقصان ہو رہا ہے. اب کانسپریسی تھیریز شروع ہو گئی ہیں. کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھیے اس سے یہ اس کی جو ایکوٹی کاسٹ ہے نیچے آ جائے گی، آلریڈی یہ نقصان میں تھی، بیل آؤٹ گورنمنٹ سے کراتی رہتی ہے. یہاں پہ کیا مسئلہ ہوا؟ میرٹ کا قتل ہوا. میں سمجھتا ہوں میرٹ کا قتل نہ صرف پبلک سیکٹر میں ہے بلکہ پرائیویٹ سیکٹر کے اندر بھی موجود ہے. ٹھیک ہے، وہ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں بھی ہے، ورنہ دنیا کے اندر، اور یہ دنیا میں ہے، ورنہ دنیا میں کاسٹنگ کاؤچ نام کی کوئی چیز نہ ہوتی اگر میرٹ ہوتا. اگر میرٹ ہوتا تو جو ڈیزرونگ ہوتا he or she would not have needed to go to the casting couch. Now
لیکن جب ہم بات کرتے ہیں نیشنل لائف کی، نیشنل کیریکٹر کی اور نیشنل ول کی کہ آیا یہ ان چیزوں کو افیکٹ کرتا ہے کہ نہیں، میرا ماننا یہ ہے فرا کہ ایبسلیوٹلی کرتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ مجھ میں نا امیدی پھیلاتا ہے، مجھ میں من حیث القوم میں بات کر رہا ہوں، ناٹ ایز این انڈیویجول بٹ کلیکٹیولی ایز پیپل۔ کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ میرے جو مارکس آئے تھے یا میری جو قابلیت تھی یا جو میرے نمبرز تھے وہ ایسے تھے کہ اس کے ایما پہ بنیاد پہ مجھے حق تھا، لیکن مجھے وہ نوکری نہیں ملتی۔ اچھا، نوکری نہ ملنے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ نوکری نہ ملنے کی جو پبلک سیکٹر کی بات کروں عام طور پہ جو وجوہات ہوتی ہے، نمبر 1 آپ کی سیاسی وابستگی، آپ کس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں۔ اچھا، یہ ان کانفلکٹ ہے اگین جو ہم نے لاسٹ پروگرام میں بات کی تھی ود دا کانسٹیٹیوشن، بیکاز کانسٹیٹیوشن مجھے اجازت دیتی ہے بحیثیت پاکستانی کہ میں کسی بھی سیاسی جماعت کا رکن یا فعال کارکن بن سکتا ہوں، علاوہ اگر میں سرکار کا ملازم ہوں، یعنی اگر میں فوج میں ہوں، میں نوکر شاہی میں ہوں، میں جوڈیشری میں ہوں، میں نہیں بن سکتا۔ ٹھیک ہے جی۔ اب اس کے علاوہ ہر بندے کو اجازت ہے ہر اس جماعت کے ساتھ جانے کی جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ رجسٹرڈ ہو۔ ٹھیک ہے جی، ایک تو یہ آپ کے ذہن میں کلیئر کر لیں۔ اب سیاسی وابستگی، فرض کیجئے یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے، خدا نخواستہ اسیوم کر لیں کہ میں کسی اور جماعت سے ہوتا ہوں، نعوذ باللہ آج کے دور میں اسپیشلی پی ایم ایل این سے ہوتا ہوں یا پی 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 سے ہوتا ہوں، تو کیا یہ بنیاد ہے میری کمپٹنس کی؟ مجھے یاد ہے بے نظیر مرحومہ، ان کی ایک کتاب آنے والی تھی جو نہیں آئی، جس کا نام تھا مومنٹس ود بے نظیر بھٹو۔ اچھا، یہ وزیر اعظم تھی، میرے پاس یہ پروجیکٹ آیا ڈیزائن کرنے کے لیے، تو جب میرے پاس یہ پروجیکٹ لایا گیا میں نے پورا پروجیکٹ سمجھا، اور پھر میں نے ان خاتون سے کہا کہ میں نے کہا آپ جانتی ہیں نا کہ میں پی 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 کا سپورٹر نہیں ہوں، ایز سچ نہ ووٹر ہوں۔ اس نے کہا پھر تو مسئلہ ہو جائے گا۔ میں نے کہا آپ دیکھ لیں، بیکاز یہ ایک پروجیکٹ ہے، اس پروجیکٹ کے پیچھے میرے اپنی ایک آئیڈیالوجی ہے، میں نہیں چینج کرتا۔ She went back and she probably had a word with late Benazir Bhutto and she came back and said we have absolutely no problem۔ اس کے بعد میرے جتنے ڈیزائنز تھے، اور جب وہ پرائم منسٹر تھی محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ، انہوں نے اپروو کیے۔ She had the caliber, no matter what we say in terms of the party، ہمیں انڈیویجولس کو بھی دیکھنا چاہیے، اور انہوں نے اپروو کیا، اور بڑی اچھی میری ایک ہیلدی پروفیشنل ریلیشن شپ تھی۔ اچھا جی، یہاں پہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہم پہلی پرائیورٹی جو دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں اگر کیونکہ پبلک سیکٹر کی بات کر رہے ہیں تو وہ اس کا مطلب ہے، پہلی چیز تو یہ ہے کہ فرا وہ میرا اور آپ کا اور جتنے لوگ سن رہے ہیں اور بعد میں یہ شو دیکھیں گے، یہ ان کا پیسہ ہے، لہٰذا ہم سٹیک ہولڈرز ہیں ان دا لارجر کانٹیکسٹ۔ جب کوئی کمپنی پبلک لمیٹڈ ہوتی ہے تو اس کے شیئرز ہوتے ہیں، بورڈ آف ڈائریکٹرز ہوتا ہے، شیئرز ہوتے ہیں، وہ شیئرز پورے پاکستان کی ملکیت ہے، کیونکہ ہمارے بیعاف پہ یہ جو ہے سرمایہ کاری کی جاتی ہے، اور اس کی جواب دہی اس لیے ہم مانگتے ہیں، اور اس لیے ہم تنقید کرتے ہیں حکومت کی، کیونکہ حکومت جو ہوتی ہے وہ ذمہ دار ہوتی ہے، اپوزیشن ذمہ دار نہیں ہوتی کہ جو چیزیں ان کے سوال جن سے کیا جائے۔ دوسری چیز جو آتی ہے وہ بڑی خطرناک ہے اور کئی بار پریویل کر جاتی ہے۔ یہ بہت آپ نے عزیر چن کے سوال کر رہے ہیں، ان کا جواب میں ضرور دوں گا، آپ ریمائنڈ کر دیجئے گا اگر نہ دوں، اس پہ بھی آئیں گے، ٹینیور اینڈ ایکسٹینشن آف چیف آف آرمی اسٹاف۔ آئی ول ایبسلیوٹلی بی ہیپی ٹو شیئر مائی پوائنٹ آف ویو۔ دوسرا جو خطرناک معاملہ آتا ہے، تو پہلا آتا ہے سیاسی وابستگی، میں نے آپ کو بتایا جو ہنڈرنس پہلی آتی ہے یا جو کنسیڈریشن آتی ہے میرٹ کو جہاں پہ ہرٹ کرتا ہے۔ تو شہزاد نواز اگر بہت آؤٹ سپوکن ہے، اور شہزاد نواز، میں آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں، چلیں یہاں پہ میں پوز کرتا ہوں اور واپس اس پہ آ جائیں گے۔ یہ نئی حکومت آئی تو میری ملاقات ہوئی ایک اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر اور میڈیا سے، ان کے ساتھ میں اسلام آباد میں بیٹھا تھا، میں نام نہیں لینا چاہوں گا۔ انہوں نے گپ شپ کی، انہوں نے کہا خان سے آپ کی جو ایگزٹ ہے، یا آپ جب ایک طرح سے پارٹی میں نہیں ہیں یا الگ ہوئے یا اب آپ نہیں ہیں، جو بھی آپ کے اختلافات ہیں، وہ اچھے نوٹ پہ ہیں کہ آپ کی ایگزٹ برے نوٹ پہ ہوئی۔ اب یہ بڑا عجیب سوال تھا، اس کا میرے ہنر سے، میرے دماغ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آبویسلی خان صاحب نے تو اپنے لوگوں کو یہ نہیں کہا ہوا، لیکن وہ جو ایک چیز ہمیں مارتی ہے نا، میرٹ سسٹم کو جو ہینڈرنس اور زنجیریں پہناتی ہے، وہ یہ شاہ سے زیادہ شاہ کی وفاداری ہوتی ہے۔
میں ہنس دیا, میں نے کہا میرے بڑے اچھے تعلقات ہیں, بلکہ خان صاحب کے پوری بڑی پارٹی کے تمام لیڈرشپ میری بیٹی کی شادی میں آئے تھے, اور لانگ آفٹر آئی لیفٹ پی ٹی آئی سب آئے تھے, سب نے اعزاز بخشا, عزت دی. ظاہری بات ہے جواباً میں نے بھی عزت دی. بہرحال اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ کو میں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں. بڑی انٹرسٹنگ بات. میں نے کہا جی بتائیں. میں بڑے مزے سے ان کے گھر میں جلیبی اور سموسے کھا رہا ہوں چائے کے ساتھ, اور میں نے کوئی اس میں پوز نہیں آنے دیا جب وہ باتیں کرنا شروع ہوئے. انہوں نے کہا کہ اگر پورے پاکستان میں آج کوئی شہزاد صاحب آپ کی گارنٹی مانگے تو میں آپ کی گارنٹی نہیں لوں گا. اچھا, مجھے لگا کہ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ گارنٹی ضرور لوں گا. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ, میں نے یہ صحیح سنا؟ انہوں نے کہا ہاں. میں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا کیونکہ آپ کہیں بھی کسی کے سامنے بھی کچھ بھی کہنے کی آپ میں ایبلٹی ہے اور آپ کہہ دیتے ہیں. اور انہوں نے پرانا حوالہ دیا کہ کیسے ایک دن مشرف صاحب کی ہیڈ ٹیبل کے جب ڈنر تھا انہوں نے میرا نام ہٹوایا تھا لسٹ میں سے, آفیشیل لسٹ میں سے. وہ الگ قصہ کسی دن سناؤں گا میں نے مشرف صاحب کے ساتھ میرے انٹریکشنز. اینی ویز, تو پھر انہوں نے مجھے خان صاحب کے بارے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. اب بات ہو رہی ہے میری پروفیشنل کمپٹنس کی, لیکن بات اب کہاں جا رہی ہے. پہلے یہ پوچھا گیا کہ آپ کے خان صاحب سے تعلقات کیسے ہیں. میں نے کہا جی بہت اچھے ہیں, ابھی بھی اچھے ہیں. آئی وش ہم ویل. میرے سے زیادہ کون چاہے گا ملک بہتر ہو. میں نے تو نہیں کرنا, جو اس کام کے لیے ہے اس نے کرنا ہے. تو میری دعائیں تو ہر اس کے ساتھ ہے جو میرے ملک کے لیے کام کرتا ہے. رائٹ. انہوں نے کہا آپ کو میں خان صاحب کے بارے میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں. میں کہا جی بتائیں. انہوں نے کہا خان صاحب کی ایک کوالٹی ہے. اچھا, اس سے پہلے میں یہ بتا دوں تو میں نے کہا کہ آپ گارنٹی کیوں نہیں لیں گے, تو انہوں نے جیسے کہا کہ آپ بڑے جو ہے نا خود سر ہیں اور بلا بلا. اب وہ خان صاحب کے اوپر آئے. انہوں نے کہا دیکھیں, خان کو کہا کہ خان کی ایک کوالٹی ہے. کہا کیا؟ انہوں نے کہا جو بات وہ کرتا ہے اس پہ کھڑا ہو جاتا ہے, نہیں ہلتا. اچھا جی. اب میں سموسے جلیبی کھا رہا ہوں, اسپیشل ایڈوائزر صاحب بول رہے ہیں. انہوں نے کہا دوسری کوالٹی. میں کہا جی. انہوں نے کہا وہ سچ بولتا ہے. اچھا. انہوں نے کہا تھرڈ کوالٹی, ہی از ناٹ کرپٹ. جو کہہ لو کرپشن میں انوالو نہیں ہے, کوئی پیسے کی لین دین نہیں ہے. اچھا. اور وہ اپنا وعدہ نبھاتا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. اب میں سموسا ختم کر چکا تھا. میں نے کہا میں نے ان کا نام لیا. میں نے کہا مجھے ایک بات بتائیں, آپ کے لیڈر میں یہ سب چیزیں ہوں تو خصوصیات ہیں, اور میرے اندر ہوں تو یہ خرابی کیسے؟ اب آئی کارنرڈ ہم, کیونکہ ابھی اس سے پہلے انہوں نے مجھے کہا تھا میں تمہاری گارنٹی اس لیے نہیں لوں گا, اور انہوں نے یہی کم و بیش باتیں کی تھی کہ تم تو حق اور سچ کے چکروں میں رہتے ہو, تم تو دیکھتے نہیں ہو کس کے آگے کیا بول رہے ہو, تمہیں پرواہ نہیں ہوتی کہ کون ہے کیا ہے, تمہارا فائدہ ہے نقصان ہے. اب جب وہ کارنر ہو گئے تو انہوں نے مجھے بڑی انٹرسٹنگ بات کی, کیونکہ لاجواب تو وہ ہو گئے تھے. انہوں نے کہا آپ سمجھ نہیں رہے. میں کہا جی بتائیے. انہوں نے کہا خان صاحب کا قد بہت بڑا ہے. اب یہ مجھے کہہ رہے ہیں. اچھا. تو میں نے ان سے پھر ایک سوال پوچھا. میں نے کہا مجھے ایک بات بتائیے, انسان کو جب رب نے پیدا کیا تو ہر قد قدامت کا بنایا, لیکن سورج سب کو ایک جیسا دیا, اور ہر ایک پہ لازم ہوا کہ اس کا سایہ ہوتا ہے, اور ایک پرٹیکولر ٹائم پہ تو سب سے چھوٹے قد کے بندے کا بھی سایہ بہت بڑا ہو جاتا ہے. تو میں اس منطق سے اگری نہیں کرتا. نتیجہ کیا ہوا کہ ایک دو جگہ جہاں میری انوالومنٹ ہونی تھی وہ نہیں ہوئی. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, تو پہلی چیز کو بھی ایکسپلین کرنے کے لیے میں نے یہ بات کی, اور میں نام نہیں لوگوں کے لوں گا, اور ایسے لاتعداد واقعات اور قصے. یہ پروف کرتا ہے کہ پولیٹیکل کنسیڈریشن یا آپ کی پولیٹیکل آئیڈیالوجی آپ کے کام پہ حاوی ہوتی ہے. مجھے تو وہ پی ٹی وی اپنا پی 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 زیادہ بہتر تھی, کہ اس نے بے نظیر صاحبہ نے کہا کہ یار اس سے فرق نہیں پڑتا کہ شہزاد نواز کی پولیٹیکل لیننگ کیا ہے, ایز لانگ ایز وہ کام اچھا کرتا ہو, ہمیں کام لینا ہے. ایسے ہی ہے نا, جب برانڈ پاکستان کے اوپر کیمپین کی پچ ہوئی تو جے واٹل تھامسن انٹرنیشنل کو مشرف صاحب کے دور میں اپوائنٹ کیا گیا انٹرنیشنلی ایز این ایجنسی. امیجن کریں, اس پہ بھی میں نے بہت بولا تھا کہ ایک فورن ایجنسی پاکستان کو کس طریقے سے برانڈ کرے گی, اس کو کیا پتا میرے لوگوں کا, میرے کلچر کا وغیرہ وغیرہ. تو وہاں پہ بھی آئی تھنک میرٹ کا استحصال ہوا تھا, تب بھی میں نے بات کی تھی. بٹ اینی ویز, ناؤ کمنگ بیک ٹو دا سیکنڈ پارٹ, ناؤ ہیونگ ایکسپلین دا فرسٹ پوائنٹ پولیٹیکل, سیکنڈ از دا موسٹ ڈیڈلیسٹ وچ از کرپشن. آپ میرٹ پہ پورا اتر رہی ہیں,
اور یہ ہمیں چند محکموں میں نظر آتا ہے, بالخصوص پولیس کے محکمے کے اندر, اور بھی کسٹمز ہیں. اس کو میں اس طرح ایکسپلین کروں کہ ایک بار بہت پہلے میں گھر کرائے پہ لینے گیا تو ایک بہت بڑے خوبصورت 1000 گز کا بنگلہ تھا مجاہد پہ, کراچی میں, خیبان مجاہد فیز 5 میں. تو ان کے اونر جو ہیں وہ بھی فیز 5 کے سٹیپ اینڈ ادھر ہل کے ساتھ رہتے تھے, پہاڑی کے ساتھ. وہ بھی 1000 گز کا بنگلہ تھا. تو میں گیا, میں بڑا امپریس ہوا, ویری فائن جینٹل مین, بہت خوبصورت انسان تھے, اگین نو نیمز. تو گپ شپ انہوں نے پورا میرا انٹرویو لیا, کیونکہ آپ کو پتا ہے جب کرایہ دار کو گھر دیا جاتا ہے تو انٹرویو شادی سے بھی سخت ہوتا ہے. انہوں نے میرا پورا انٹرویو لیا, اور تو میں نے بھی پھر ایک سمال ٹاک کرنے کے لیے کہا جی آپ کیا کرتے ہیں, ماشاءاللہ. میں نے یہ بھی نہیں پوچھا, میں کہا سر آپ کا بزنس کیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں میں بزنس نہیں کرتا. اچھا اچھا اچھا, کیونکہ وہ بتا چکے تھے کہ جو گھر تم کرائے پہ لینے والے وہ بھی میرا ہے, خیبان شباز والا گھر بھی میرا ہے, اس میں میں رہتا ہوں, میری 2 بلڈنگ اسلام آباد میں اور ایک پشاور میں پلازا ہے. سو آئی نیو کہ دس واز اے ویل آف گائے. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کیا بزنس کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں میں بزنس نہیں, میں پرائیویٹ, مطلب میں کام کرتا ہوں. میں کہا جی کیا کام کرتے ہیں؟ بولا میں نوکری کرتا ہوں. میں کہا سر کس ملٹائن؟ اب میرے ذہن میں کون سا ملٹائن نیشنل؟ انہوں نے کہا میں پاکستان کسٹمز میں ہوں. اچھا چلو اب تو سمجھ آ گئی کہ کیا کہاں سے آئی تھی یہ ساری دولت, یہ امارات. میں نے پوچھا, میں نے کہا آپ ایز واٹ کام کرتے ہیں؟ انہوں نے پتہ کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا میں پریونٹیو آفیسر ہوں. He was only a preventive officer. لہٰذا میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں, یہ مثال دینے سے اس قصے سے مراد یہ ہے کہ دوسری چیز جو کنسیڈریشن ہے, جو میرٹ کو پھندا ڈالتی ہے, وہ کرپشن ہوتی ہے, کیونکہ اس کے اندر آپ کے انٹرسٹ ہوتے ہیں. تو فرح جتنی بھی قابل ہوگی, میں فرح کو نوکری اس لیے نہیں دوں گا کہ فرح مجھے اس جگہ کی قیمت اجرت ادا نہیں کر رہی, تھانے بکتے ہیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ, کہتے ہیں نا لوگ. اپوائنٹمنٹس جو ہیں نیلام ہوتی ہیں. اسی طریقے سے الیکشن سے پہلے ٹکٹس کی لین دین ہوتی ہے. اسی طریقے سے آرٹیکل 62 63 کی سب بات کرتے ہیں, امین اور صادق ہونے کی بات کرتے ہیں. لیکن کیا ہم بھول گئے کہ کس طریقے سے 80s کے اندر جس طرح آن ورڈ شروع ہوتا ہے ہارس ٹریڈنگ, پھر اس کے اوپر لا میکنگ کر دی گئی, لیکن کس طریقے سے ایم پی ایز اور ایم این ایز کو ابڈکٹ کر کے مری لے جایا گیا, چھانگا مانگا لے جایا گیا, اور ان سے ان کی وفاداریاں بدلی گئیں. تو وہ ایسے نہیں بدلی تھی بندوق کی زور پہ, اتنے کاکے اور منع وہ نہیں ہے کہ روٹی کو چوچی کہتے ہوں گے. دے ویری اسمارٹ پیپل, رائٹ. انہوں نے کیا کیا؟ پیسے لیے. آج بھی سینٹ کے اندر کہا جاتا ہے بکتی ہیں سیٹیں, حریف جماعتوں کے درمیان جو سودے بازی ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے. تو کرپشن سیپ ان کر گئی ہے. یہ دوسری کنسیڈریشن ہے جو میں نے آپ سے کہا. سو نمبر 1 از دا پولیٹیکل ایفیلیشن یا پولیٹیکل آئیڈیالوجیز جس سے لوگ اختلاف کرتے ہیں, اور دوسری جو ہے وہ کرپشن ہے, جو آئی تھنک اس کی بہت بڑی وجہ ہے. اچھا صاحب, آپ نے بہت ڈیٹیل میں یہ چیز ہمیں سمجھائی ہے. اچھا ابھی میں تو شروع ہوا تھا. اچھا بالکل, اس پہ ہم آگے سائمہ اگر آپ دیکھ رہی ہیں, سائمہ اگر آپ دیکھ رہی ہیں, آمنہ اگر آپ دیکھ رہی ہیں, دیکھیں مجھے پھر انہوں نے فرح نے آج انٹرجیکٹ کیا, یہ یاد رکھیے. میں نے بالکل بھی اچھا نہیں جی کیا. سوال پوچھیں. اچھا میں چاہتی ہوں کہ ہم زیادہ سے زیادہ بات کر سکیں, اور میں نے پوری آپ کی بات کمپلیٹ ہونے کے دیکھیں, بعد اچھا میں آپ کو ایک وجہ بتاتا ہوں. دیکھو اب ہم آج طے کرتے ہیں فرح, اور لوگ ڈیسائیڈ کریں گے. آپ مجھ سے چاہتی کیا ہیں کہ میں کوئی پاپ کوئز ہو کہ 10 سوال کے اندر سے 8 کے جواب دینے ضروری ہیں, اس لیے ہم بیٹھے ہیں, یا کسی ایک چیز کو ہر زاویے, اگین یہ تو بولنے دینا, سوال تو پوچھنے دیں. ابھی آپ تو جمہوریت کا ڈنڈورا پیٹ رہی تھی کہ اس پروگرام میں جمہوریت ہے, تو جمہوریت میں پہلے جمہور کی آواز تو سنیں نا. آپ ہوسٹ ہیں, آپ میری تو سن لیں. یا ایک ہی بات ایسی ہو کہ جب وہ چل نکلے تو وہ ہر زاویے سے 4 سو جو ہے اس بات کو کمپلیٹ کرتی ہو. یہ ڈیسیجن میں لوگوں پہ چھوڑوں گا. سو سائمہ نے جو کامنٹ دیا پڑھ لیجئے, اور ان کی جو پروفائل ہے پکچر, اس میں وہ جو ہنس رہی ہیں, اور ان کی آئی لائن جہاں جا رہی ہے وہ اپنے ہی کامنٹ کو دیکھ کے ہنس رہی ہیں جو انہوں نے آپ کے لیے کیا. بٹ یس یو مے آسک می دی ادر کوسچن. یس ناؤ دیٹ یو ہیو انٹرپٹڈ میری کوئی, اچھا اس سے پہلے کہ پھر کوئی مجھ پہ ایک اور الزام لگ جائے کہ میں نے انٹرپٹ کیا, تو میں یہ چیز کلیئر کرنا چاہتی ہوں اپنا زاویہ. ارے آپ حکومت میں تھوڑی ہیں, آپ پہ کوئی الزام نہیں لگے گا, آپ حکومت میں نہیں. لیکن ہوتا یہ کہ اگر آپ ہمارے ساتھ 3 گھنٹے یہاں پہ ہمارے ساتھ گزارے تو میں اور میرے ویورز کی تو جو خواہش ہے وہ پوری ہو جائے گی. ہم ہر زاویے سے بات کریں گے, لیکن ہمارے پاس ہوتے کچھ
40-45 منٹس ہے جس میں ہمیں ساری چیزوں کو کنکلوڈ کرنا پڑتا ہے. تو پھر اب اس وجہ سے ادروائز آپ ہمیں وقت دے دیں, ہم یہیں پہ بیٹھتے ہیں اور آپ کی باتیں بہت غور سے اور اچھے سے. چلے ہم ڈی ٹریک ہو گئے, ہم پتہ نہیں کدھر چلے گئے. آپ اپنی اس میں چلی گئی, میں گلوں پہ, اور اب بھی لبنہ کیونکہ بڑی میری پیٹ ہے, فیوریٹ ہے, اس نے آپ کی سائیڈ لے کے ٹک کر دیا, so I guess we'll move on. Hello Ali, good to see you yaar, good to see you Ali. Thank you Lubna. Good to see you. شہزاد صاحب, اس بارے میں جو بات آپ سے کرنا چاہی تھی وہ بھی آپ ہی کی باتوں سے لنکڈ ہے کہ ہم نے بھی کچھ دنوں پہلے جو ہم نے سیشن کیا تھا جہاں پہ ہم نے یہ بات کی کہ پی ٹی وی کا زوال جو آیا وہ آیا اسی وجہ سے کہ میرٹ کے بیس پر لوگوں کو ہائر نہیں کیا گیا, اور اس نے دیکھو فرا, پی ٹی وی کا جی پلیز کیری آن. جی, تو جہاں پہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے سرکاری آرگنائزیشن جو ہیں وہ تباہ ہوتی جا رہی, لیکن پھر بھی ابھی بھی کیا کوئی ایسا حل نہیں ہے؟ کیا ہم بہت دیر ہو گئے میرٹ کی امپورٹنس کو سمجھنے کے لیے؟ اگر آپ دیکھیں ریلوے کی بات کر لیں یا پی آئی اے کی جیسے آپ نے بات کی, ابھی ایک ہمارے سامنے کل پرسوں یہ نیوز آئی کہ پی ٹی ڈی سی کے 400 لوگوں کو بند کر دیا گیا اور 400 لوگ جو ہیں وہ جاب لیس ہو گئے. 400 لوگوں کو بند کر دیا گیا؟ نہیں, 400 لوگوں کو جاب لیس کر دیا گیا ہے, پی ٹی سی بند کر دیا گیا ہے. تو صرف یہ بات ہے کہ کیا چیئرمین صاحب نے سوال بھی پوچھا, چیئرمین صاحب کے اوپر سوال بھی کسی نے پوچھا ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ نے جس طرح ریلویز کی بات کی ہے, باقی کی ہے, آپ کو میں نے کہا نا کہ کیا سرکاری اور کیا نجی ادارہ, ہر جگہ میرٹ نہیں ہے تو کیا ہے؟ آپ حیران ہو جائیں گے نا, آپ کہیں گے نہیں میرٹ تو نہیں ہے, آپ کہیں گے نہیں میرٹ نہیں ہے, ہر جگہ یہی ہے. آپ کس کو جانتے ہیں, آپ کس کو نہیں جانتے؟ آپ کو پتہ ہے یہ ہے نا ڈیوائس, اس کا جو آپ, مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, اس کے اندر جو فون بک ہوتی ہے نا, فون بک, آپ کے کانٹیکٹ لسٹ, وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ آپ کتنے کامیاب انسان ہیں اس ملک میں. میرٹ کا قتل کیا گیا ہے سسٹمیٹکلی. میرٹ نام کی چیز صرف کتابوں میں ایگزسٹ کرتی ہے, رولز آف بزنس میں کرتی ہے. لا اسی لیے کہتے ہیں قانون اندھا ہوتا ہے, لیکن کہیں نہیں لکھا تھا کہ قانون کے جو پاسدار ہوتے ہیں وہ بھی اندھے ہوتے ہیں. آپ مجھے بتائیں, قانون تو کمپٹیشن کمیشن لے لیں, کسی چیز کو لے لیں, پیپرا کے رولز لے لیں, ہر چیز کے اندر آپ وگل کر لیتے ہیں سسٹم. پیپرا کا ایک قانون ہے جس کے تحت آپ بڈنگ کرتے ہیں, اس کے بعد ایک سسٹم کے بعد جا کے آپ کو مثال چیز ملتی ہے. ہر ٹھیکے کے اندر زیادہ تر اس ملک میں رشوت لی گئی ہے اور دی گئی ہے. اب آپ مجھے بتائیں میرٹ کو کس نے مارا؟ تو بات یہ ہے کہ میرٹ جو ہے پاکستان میں اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے جو لیڈرز ہیں, اب لیڈرز کو خدا کا واسطہ ہے, آپ یہ نہ سمجھیں کہ جو صرف ٹاپ کی سطح پہ, ہر محکمے کا جو سربراہ ہوتا ہے وہ رہنما ہوتا ہے. When I say leadership, it is not restricted to the head of state, the head of government. It is everyone. میں اپنی جگہ پہ, آپ اپنی جگہ پہ, ہم سب جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں اپنی اپنی جگہ پہ لیڈر ہیں. کسی نے مجھ سے پوچھا تھا کہ یہ کیا وجہ ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں. علامہ اقبال نے اور لیڈرشپ کی ڈیفینیشن پہلے دیکھ لیتے ہیں, اور پھر میں دوسری ایک حدیث کی اردو کا ترجمہ پیش کر کے اس کا مفہوم پیش کروں گا, اور ہم سب اگری کر لیتے ہیں کہ پھر آیا ہم کہاں کھڑے ہیں اور کیا میرٹ کا نظام اس ملک میں آ سکتا ہے. از اٹ ٹو لیٹ اور ناٹ؟ کیا یہ جو اب صادق اور امین ہیں, اب کیا یہ لائیں گے؟ اور یہ اگر لائیں گے تو کیا اس کی جانب یہ واقعی روا دوائیں؟ اور مجھے پوری امید ہے ہمیشہ کی طرح میرا یہ پروگرام بھی ان تک پہنچے گا اور وہ سنیں گے, کیونکہ میں محبت میں تنقید کا قائل ہوں. یہ تنقید اس لیے ہے کہ میرا دل اس ملک کے لیے آپ سب کی طرح دھڑکتا ہے, اور درد بھی اسی دل کو ہوتا ہے جب مایوسی یا ایسی خبر سننے کو ملتی ہے کہ جو آپ سے کہتی ہے کہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ مجھ جیسا نااہل بندہ بھی یہ بات سمجھ سکتا ہے, اور وہ جو کہ ضامن ہیں اور جن کے ہاتھ میں لگام ہے وہ اس چیز کو نہیں سمجھ پاتے. بہرحال تو علامہ اقبال, کیونکہ لیڈرشپ کا تعلق ہے نا جی, اب لیڈرشپ کیا کہتی ہے میں ایکسپلین کرتا ہوں.
علامہ اقبال نے بڑی خوبصورت، اور یہ شعر تھوڑا سا آگے پیچھے ہو جائے گا باوجود اس کے کہ میرا فیوریٹ ہے، بٹ پلیز الاؤ می کہ میں تھوڑا سا آگے پیچھے کر رہا ہوں، اور آپ میں سے جو سن رہا ہو کائنڈلی اس کی اصلاح کر کے کامنٹس میں لکھ دے. نگاہ بلند، جاں پر سوز، سخن غریب نواز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے. اس سے زیادہ میں سمجھتا ہوں خوبصورت جو کی پرفارمنس انڈیکس ہے نا، کے پی آئی کسی لیڈر کا نہیں ہو سکتا. نگاہ بلند، ہی اور شی مسٹ ہیو دا ویژن. ٹھیک ہے. جاں پر سوز، آپ کے اندر ایمپتھی ہونی چاہیے اپنے لوگوں کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنے ادارے کے لوگوں کے لیے، اپنے گھر کے لوگوں کے لیے، اپنے خاندان کے لوگوں کے لیے. رائٹ. سخن غریب نواز، یو مسٹ ہیو دا کمپیشن ٹو کنیکٹ ود پیپل. نمبر ون. اب ہم آ جاتے ہیں لیڈرشپ کے پیرامیٹر پہ. بہت کم لوگ ہوں گے، بہت کم پاکستان میں، جو اس بیسک پیرامیٹر کے اوپر سکور کر پائیں گے. نگاہ بلند، جاں پرسوز، سخن دل نواز پہ. ٹھیک ہے، سخن دل نواز پہ. ناؤ ایک تو یہ بہت امپورٹنٹ تھا. دوسری میں ایک آپ کو اس کی کمپیریزن کے اندر ایک حدیث کا حوالہ دیتا ہوں. کئی جگہ 4 باتیں لکھی آئی ہیں، کئی جگہ 3. عام طور پہ مستند یا زندہ حدیث جس کو مانا جاتا ہے وہ 3 حوالے ہیں، اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ اکرام میں سے کسی ایک نے پوچھا کہ منافق کا لا تعداد بار قرآن میں ذکر آیا ہے، اور سورہ منافقین ایک پوری سورہ بھی ہے، اس کی کہیں پہ تشریح نہیں ہے، تو آپ تشریح فرمائیے. حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمبر 1، اور میں اس کا مفہوم پیش کر رہا ہوں حدیث کا. نمبر 1، جو تم سے وعدہ کرے اور اس سے پھر جائے، جو تمہیں کال دے اس سے منکر ہو جائے. پہلا، منافق کی پہلی نشانی. منافق کی دوسری نشانی کہ جب تم اس کو اپنی امانت پہ امین ٹھہراؤ اس پہ خیانت کر جائے، امانت پہ خیانت کر جائے. اور تیسری چیز انہوں نے کہی کہ جب وہ انصاف کی کرسی یا منصب پہ فائز ہو وہ انصاف نہ کر پائے. اب آپ مجھے بتائیے، جب میں یہ آپ کے سامنے تھیسس پیش کرتا ہوں جو ہم سب کو پتا ہے، وہ یہ ہے کہ میرٹ خود بخود اپنی موت نہیں مرتا، اس کو پھانسی دی جاتی ہے، چوک پہ ٹانگا جاتا ہے. چوک پہ ٹانگنے والے جلاد کون ہیں؟ آپ کے، میرے باپ، بھائی، چاچے، تائے، بیٹے، کزنز. اور کون ہیں؟ مریخ سے تو نہیں آئے. جس میرٹ کا قتل عام ہم کرتے ہیں بے دریغ ہو کر، زیرو دلیری سے اس ملک کے اندر، آپ مجھے یہ بتائیں وہ کرتے ہیں جو اس پاور پوزیشن پہ ہوتے ہیں. لاسٹ پروگرام میں ہم نے بات کی تھی کہ 2 پاورز ہوتی ہیں پاور سینٹر، پولیٹیکل پاور اینڈ سوشل پاور، اور وہ ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتی ہیں. ایسی کہا تھا. آپ مجھے بتائیں جن کے پاس یہ طاقت ہوتی ہے ان کو عام حرف عام میں کیا کہتے ہیں؟ لیڈر. رائٹ. اب سربراہ کسی لیول پہ بھی چلے جائیں، گھر سے لے کے، مثال ہے، کہنا نہیں چاہیے لیکن ساؤتھ پنجاب میں آج بھی بڑا عجیب سا رواج ہے کہ جو بیٹا ہوتا ہے اس کو بوٹی ملتی ہے سالن میں سے، بیٹی کو نہیں ملتی. بالکل ایسے رائٹ. نیوٹریشن کا فیصلہ بھی ڈی میرٹ ہے نا، میرٹ پہ نہیں ہے. جو یہ کرتے ہیں مجھے بتائیں، جو میں نے علامہ اقبال سے کوٹ لی جو انہوں نے لیڈرشپ کا کے پی آئی بتایا وہ، اور حدیث کا بھی حوالہ دے دیا، آپ مجھے بتائیں ان میں سے پاکستان کے اندر کتنے لوگ ہیں جو اس پہ پورا اترتے ہوں گے؟ چند ایک، مشکل سے. رائٹ. وہ چند ایک 22 کروڑ کے عوام کے اندر تو ڈھونڈنا مشکل ہو جائے گا نا. لیکن دیکھیے میں آپ کو اس کی مثال ایک اور طریقے سے دیکھتا ہوں. بر صغیر بڑا انٹرسٹنگ خطہ ہے. بر صغیر اس لیے آپ کو پتا ہے اتنا ہی خطرناک ٹاپک ہے میرا تیسرا سگریٹ ہے، اور وہ اسموکنگ از انجوریس ٹو ہیلتھ کا چلے جا رہا ہے. بر صغیر خطہ اس لیے انٹرسٹنگ ہے کہ اللہ، رسول، قرآن، بیوی، بچے، بہن، بھائی،
भगवान, गीता, हनुमान, मंदिर, गिरजा, यू नेम इट, इनके नाम पे जितनी कस्में उठाई जाती हैं, मैं नहीं समझता रिलीजन के नाम पर इतनी कस्में दुनिया के किसी और खित्ते में उठाई जाती हैं। एब्सोल्युटली। तुर्रा ऊपर से तुर्रा यह है कि वो जो कस्में खा रहे होते हैं वो झूठी होती हैं अमूमी तौर पर, कि मोमिन की मिराज कसम खाना नहीं होती, राइट? मैं इसलिए ये कह रहा हूं कि झूठ हमारे चीजों के अंदर रच बस गया है, और मेरिट की जो फांसी का ऐलान होता है उसकी इब्तिदा, वो जो मैंने आपको बताया था कंसिडरेशंस हैं, वो झूठ से होते हैं। झूठ कैसे? कि सबसे पहले आप अपने आप से झूठ बोलते हैं कि जी फरा जो है, फरा की क्योंकि जो पॉलिटिकल लीनिंग है वो मेरे से मुख्तलिफ है तो मैं उसको नहीं लूंगा। यह आप अपने आप से झूठ बोल रहे हैं। हालांकि आप, अगर अल्लाह ने जब इंसान को पैदा किया है उसको मुनसिफ पैदा किया है, उसके अंदर वो क्वालिटीज रखी हैं कि वो इंसाफ करे। क्या होता है कि उसके अंदर से जो उसकी मतलब परस्ती है वो उसके हसूल के लिए उस पर हावी हो जाती है। कोई दुनिया का ऐसा बंदा नहीं है, आप एक इंसान को पैदा होते ही जंगल में अगर छोड़ दें बड़ा होने के लिए, यकीन करें अगर वो अकेला भी बड़ा होगा उसको तब भी पता होगा सही क्या है और गलत क्या है। ये अल्लाह ने निजाम रखा है आपके अंदर, ये कुदरत का निजाम है जो इंसान की फितरत का हिस्सा है। जैसे आजादी की कभी क्लास पढ़ी है आपने कि फ्रीडम के लिए ये करना चाहिए? कभी नहीं पढ़ी, मैंने तो कभी नहीं पढ़ी। मुल्क की आजादी नहीं, अपनी जात की आजादी की बात कर रहा हूं। यह आपके अंदर शऊर होता है, जो लाशऊर के अंदर से आपके अंदर वो सोरिश भरपा करता है, जो आपके अंदर वो तकवीयत लेके आता है कि आप खड़े होके अपने हक में बात करना जानते हैं। तो जिस मैं बात कर रहा हूं, जो कत्ल होता है, वो जो कातिल हैं वो इस बैरोमीटर पे पूरे ही नहीं उतरते। और हमें देख लीजिए, हमारी शख्सियत पसंदी और इंतहा पसंदी उसकी शख्सियत परस्ती की खत्म ही नहीं होती। जुल्फिकार बुखारी साहब का किसी ने पूछा है, मुझे बताओ वो इंसान कैसे अहल है, कैसे अहल है, सारी उम्र मेरे मुल्क में नहीं रहा, उसको क्या पता मेरे मुल्क का? He doesn't know about my country and what has he done? खान साहब ने तो मुझसे वादा किया था, मुझसे मीनिंग मेरी कौम से, हमसे, कि आई एम बिग ऑन टूरिज्म। एक कोरोना आया तुमने बंद कर दिया यार। हाउ कैन यू इवन डू दिस? मेरे मुल्क के लोग गवाह हैं कि आपने वादा किया था। आपने क्या किया? आपने एक ऐसे शख्स को बुलाया जिसको मैंने पिछले दिनों पोस्ट लगाई थी, लोग माइंड कर गए, पता नहीं कहां के वाकयात लेने आ गए। आई मीन मुझे तो जवाब देते हुए शर्म आती है फरा, कि मैं बात कर रहा हूं जनूब की, वो शुमाल की बातें ले आते हैं। अरे जनूब की बात करो, गलत को गलत कहना जब तक नहीं सीखोगे तुम्हारा इस्तेसाल होता रहेगा और डीमेरिट पे रहोगे। इस हुकूमत से मुझे यकीन माने जितनी नाउमीदी मुझे किसी को नहीं होगी। वजह यह है कि इनसे उम्मीद मुझे बहुत थी, मैंने उम्मीद रखी थी, और जब कोई आपकी उम्मीद तोड़ता है, अब जर्रा जर्रा आपका जो है ना बिखर जाता है, आपको अंदाजा ही नहीं है, आपको अंदाजा ही नहीं है। नाउ जो यू टर्न का मजाक बना, वो मेरिट का कत्ल, वो भी मेरिट का कत्ल है। आपने कहा मैं इसको नहीं रखूंगा, मैं उसको नहीं रखूंगा, मैं इसको चपड़ासी ना रखूं, उसको ये ना रखूं, और आज आपने मसलहत के तहत आपने सबको वापस रख लिया। दैट इज ऑल्सो किलिंग मेरिट। आप मुझे बताएं, आप नया निजाम लाएं। किसी ने मुझसे पूछा कि व्हाट अबाउट प्रेसिडेंशियल सिस्टम? आई टोटली एग्री, पाकिस्तान में एक बार हो चुका है, दोबारा होना चाहिए। डायरेक्ट फ्रेंचाइज होनी चाहिए, डायरेक्ट वोटिंग फ्रेंचाइज होनी चाहिए। ये क्या कि पहले मैं पार्लियामान को पहले सिलेक्ट करूं, फिर वो आगे रिप्रेजेंट करें। पता लगा मैंने तो बड़े जोशो खरोश से फरा हाशमी को अपने हल्के से जिता के भेजा है ईवान में, वो जाके वहां वोट के टाइम बिक गई। मुझे बताएं ना, ये जो रैग्स टू रिचेस की कहानी है, ये जितनी कहानियां हम करप्शन की सुन रहे हैं, वो बेशक दावे करते रहे कि अदालत हमें प्रूफ करे। भाई अदालत प्रूफ करे ना करे, तुम्हारे जमीर की अदालत क्या कहती है मुझे ये बताओ। क्या तुम सब में इतनी अखलाकी जुर्रत है कि कोई नैब, कोई हाई कोर्ट, कोई सुप्रीम कोर्ट, जो कि इंसानों के इदारे हैं, तुम्हें ना बुलाएं और तुम्हें पता हो कि तुमने गलत किया है? तुम्हारी बेनामी के अकाउंट्स कहां हैं, तुम्हारी जायदादें कहां हैं? ये कैसे हो सकता है कि मैंने जिंदगी के पहले 15 साल इतवार भी छुट्टी नहीं की,
دن رات محنت کی ہے, کام کی ہے. اللہ کا بہت احسان ہے جتنے قدر نام ہے میرا. لیکن اگر میں دیکھوں اپنے آپ کو اس تناظر میں جس میں نہیں دیکھتا, بٹ اونلی ایز اے کمپیریٹو, تو کہاں سے لوگ کہاں پہنچ گئے, وہ کیسے پہنچے؟ کیا آپ کے خیال سے میں روٹی کو چوچی بولتا ہوں, مجھے نہیں پتا تھا کیسے پہنچ سکتے؟ میں پہنچ سکتا تھا نا, میں پہنچ سکتا تھا نا. لوگ میرے خلاف رہے ہیں اور میں نے ان کو بھرپور برابری کا موقع دیا ہے اپنے اداروں میں, یہ جانتے ہوئے کہ وہ میرے خلاف منفی رائے رکھتے ہیں. اور آپ بھی ایک دو جگہوں پہ, 3 جگہوں پہ وٹنس ہیں. میرٹ یہ ہوتی ہے. میں آپ کو ایک اور میرٹ کے اوپر انٹرسٹنگ قصہ سناتا ہوں کہ ایک بہت بڑا کیس ہوا ایک بہت بڑے چینل کے اوپر, اور اس کے جو ڈائریکٹر نیوز ہے, اس سے میں نام نہیں لینا چاہتا, میں ان کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتا, اس لیے ان کی محبت میں, اور ان کو ایک کیس میں نکال دیا گیا, اور روز میرا ان سے ڈائریکٹر نیوز سے جھگڑا ہوتا تھا, باقاعدہ جھگڑا. تو جب ان کو فارغ کر دیا گیا, میں کراچی تھا, وہ کراچی آئے اور مجھے کہا کہ میں کیس کرنے جا رہا ہوں, کیا آپ میرا ساتھ دیں گے؟ ان کے ساتھ تمام لوگ جو تھے وہ ساتھ چھوڑ چکے تھے. اب یہ پرانی بات ہے, 2007 کی بات ہے. اس زمانے میں کیا میں لیتا ہوں گا, 14-15 لاکھ روپے مہینہ لیتا ہوں گا, اس سے زیادہ کیا لیتا ہوں گا. پر 2007 میں بہت بڑی رقم تھی میرے لیے, کم از کم. ابھی بھی ہے. اچھا, تو اب تو پیسہ ڈی ویلیو ہو گیا نا جی, ایک 168 کا 170 کا ڈالر ہو گیا. تو انہوں نے کہا آپ میرا ساتھ دیں گے؟ میں نے کہا میں آپ کے ساتھ جا کے لاہور میں کورٹ میں آپ کے حق میں گواہی دوں گا, کیونکہ آپ سچے ہیں. وہ چائے پی رہے تھے میرے پاس, اور میرے بہت اچھے دوست ہیں. انہوں نے کہا میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ پورے 1 سال میری اور آپ کی لڑائی رہی آرگنائزیشن میں, اور آج جب مجھے کوئی بندہ چاہیے جو میرے حق میں کھڑا ہو سچ کے لیے, میرے پاس کوئی گواہ نہیں ہے جو میرے ساتھ دن رات اٹھتے بیٹھتے تھے, اور آپ سے تو میری بنتی نہیں تھی, آپ نے کیسے مان لیا؟ تو میں نے ان کو سمجھایا کہ میری آپ سے بننا نہ بننا پروفیشنل ایشو ہے, پرسنل نہیں ہے. آپ میرے پاس جس لیے آئے, میں پرسنلی آپ کے ساتھ ہوں, یہ میری ذات کا تعلق ہے. میرا کانٹریکٹ سٹیک پہ تھا, میں نے مڑ کے نہیں دیکھا. مجھے اس لیے پتا ہے کہ 3 چیزوں کا اللہ نے اختیار اپنے پاس رکھا ہے. ان کو پتا ہے کہ انسان کی اوقات نہ تھی نہ ہے, اور امیجن کیجئے کہ وہ 3 چیزوں کی اگر اختیار انسان کے پاس ہو تو ابھی کتنا انہوں نے جینا حرام کیا ہوا ہے پوری دنیا میں. وہ کیا فتنہ کھڑا کرتے. اللہ نے کہا کہ رزق لینا دینا میری ذمہ داری ہے, اللہ نے کہا کہ عزت لینا دینا میری ذمہ داری ہے, اور زندگی لینا دینا میری ذمہ داری ہے. انسان کا ان 3 چیزوں میں کوئی اختیار نہیں ہے. تو جس انسان کو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے, اس کے آپ سمجھے جیسے پر نکل آتے ہیں, وہ بے خوف ہو جاتا ہے. میرٹ یہ ہوتی ہے کہ جو بندہ جس چیز کا اہل ہو اور قائل ہو, آپ کو پتا ہو. ہاں, لبنا, yes, I'm glad we have worked together. Some of you have had, I've had the privilege to work with some of you. میرٹ یہ ہوتی ہے کہ آپ کی ذات کا تعلق آپ کے پیشہ ورانہ صلاحیت سے نہ ہو. جب تک ہم یہ نہیں کریں گے, it's never too early, it's never too late. اگر یہ حکومت, اگین میں نے لاسٹ ٹائم کہا تھا VIP کلچر ختم کر دے, آج میں دوسری گزارش اس حکومت کے سامنے پیش کر رہا ہوں. آپ مجھے بیچ سمندر سے جو آپ آئل نکال کے دے رہے تھے وہ رہنے دیں یار. ریکوڈک سے آپ سونا رہنے دیں پلیز, رہنے دینی چاہیے. آپ ایسا لا لے آئیں کہ میرٹ توڑنے والے سرکاری اداروں میں لوگوں کی جو سزا ہو وہ عبرت کا نشان بنے, تب یہ ملک ترقی کرے گا. کیونکہ میں خائف نہیں ہوں گا عام انسان, کیونکہ جب بھی میرٹ کا قتل ہوتا ہے امید مرتی ہے. اس ملک میں کسی نے کسی کو یہ حق نہیں دیا. تم مجھ سے مہنگائی میں برداشت کر سکتا ہوں, تمہاری وجہ سے میں مہنگی چینی خرید سکتا ہوں, میں روٹی کم کھا سکتا ہوں, لیکن تم میرے خواب نہیں چھین سکتے. تمہیں کسی نے یہ حق نہیں دیا کہ تم مجھ سے میری امید اور میری آنے والی نسل کی امید چھینو. تم کیا, تم سارے, یو ہیو نو رائٹ.
تمہارے اپنے جو مسائل ہیں نا سرکاری سرونٹ ہونے کے بعد اداروں میں, ڈونٹ مس یوز دیٹ پاور. ابھی پچھلے دنوں ایک صدر تھا جو جیتا تھا. Thank you. Yeah, I wish I had wings. I would have flown off. But I still fly in my head. Well, and yes, Ali, we have worked together and you've seen me work in PTV and despite being کہ وہ کیسا ایک سرکاری ادارہ تھا. جب مجھے بولا گیا کہ جی ایک میرے پاس بندہ آیا, اس نے کہا فرا یہ بہت ہی ہاٹ ٹاپک ہے, اس پہ آئندہ اس طرح کے ٹاپکس پہ ہم بات نہیں کریں گے, اور اس نے کہا جی اتنے پیسے. میں نے کہا اتنے پیسے کیوں؟ اس نے کہا جی بڑی انٹرسٹنگ بات بتائی, اور علی یو آر لسننگ, کریکٹ می اف آئی ایم رانگ. اس نے کہا جی یہ پی ٹی وی ہے, یہاں پہ رشوت ایٹ سورس جیسے ٹیکس کٹتا ہے نا, اس کے الفاظ تھے. اس نے کہا رشوت ایٹ سورس کٹ جاتی ہے. میں کہا پیسے کٹ جاتے؟ میں اٹھ کے بھاگا گیا ایم ڈی کو, میں اس کا ایڈوائزر تھا. میں کہا یہ کیا ہو رہا ہے, وہ کیا ہو رہا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے. انہوں نے پتہ کتنی مزیدار بات کی تھی. میں نے کہا بس یہ آپ کا کام نہیں ہے نا, آپ اس پہ مت پڑھیں. اس نے کہا آپ اس پہ نہ پڑھیں. ٹھیک ہے, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں میرٹ ایسے یہ حکومت کا کام ہے. اس سے پہلے والے اگر چور تھے, دیکھیں نواز شریف پیسے دیتا ہے یار, بڑی اچھی بات ہے. پیسے وہ تب دے گا نا, خان صاحب آپ کے کہنے سے نہیں دے گا, جب کورٹ پروف کرے گی. شہباز شریف صاحب, نواز شریف صاحب, مجھے نام نہیں لینا چاہیے, سب کو صاحب کہنا چاہیے کیونکہ ابھی تک ان پہ الزام ہے. ٹھیک ہے, مجھے جو بھی اس ملک کا وزیر اعظم رہ چکا ہے, مجھے اس سے بد زبانی سے بات کرنے کا کوئی رائٹ نہیں ہے. لہٰذا نواز شریف صاحب نے پیسے دینے ہیں, زرداری صاحب نے پیسے دینے ہیں, کسی منسٹر صاحب نے پیسے دینے ہیں, یار ضرور نکلوا لیں. لیکن کیا باقی 3 سال بھی میں بیٹھا رہوں کہ ان کے پیسے آئیں گے؟ پیسے کیا کرنے ہیں میں نے؟ آپ خدا را میرٹ کو انشور کرائیں اور اپنی کابینہ سے شروع کر کے دکھائیں. کیا آپ کو پہلے دن سے نہیں پتا تھا جہانگیر خان ترین صاحب کیا تھے؟ پتا تھا نا آپ کو. یہ کیسے ہو سکتا ہے سر؟ آپ بھی تو بچے نہیں ہیں. پر یہ کیا وجہ ہے کہ جب مفادات کی بات آتی ہے ہم چھوٹے سے بچے بن جاتے ہیں, ہمارے اندر کا بچہ باہر آ جاتا ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں اندر کا بچہ ضروری ہے, ہونا چاہیے, مرنے نہیں دینا چاہیے, لیکن اس کی نشر و نما بھی جو ہے نا روحانی طریقے سے اچھی ہونی چاہیے, وہ شیطان بچہ نہ ہو. تو یہ جو کمپرومائزز ہیں وہ ہم جیسوں کو وہ ہمیں برا لگتا ہے. فواد صاحب آف کورس نیب کیسز, میں یہ کہہ رہا ہوں فواد صاحب, میرٹ کو رائٹ کرنے کے لیے لا میکنگ ہے, کیا حرج ہے؟ بجٹ پاس کرانے کے لیے 172 آپ کو سمپل میجورٹی چاہیے تھی, آپ نہیں لائے, 160 سے تو ہوئی. تو یار اتنے بڑے ایوان کے اندر مجھے بتائیں, آپ لائیں نا ایسا رول. یہ کیوں ہے کہ وہ شخص جو کہ مثال ہے آپ سے اگری نہیں کرتا؟ خان صاحب آپ سے امید تھی, آپ سے امید ہے, آپ سن رہے ہیں نا, آپ کو پہنچ گیا یہ پروگرام. Remember the conversations you and I had. Remember what you used to talk about. آپ نے 22 سال کی جدوجہد کے بعد یہ کرسی حاصل نہیں کی ہے. آپ نے 22 سال کی جدوجہد کو قربان کیا, اس کو کمپرومائز کیا. یہ نہ کریں. You have become a prime minister. You cannot go bigger than that. یہاں انسان کا آخر آ جاتا ہے. You have touched your zenith. Please ensure things that can be done. وی آئی پی کلچر ختم کریں, راشیوں کو ٹانگیں, میرٹ کے اوپر ایسی لا میکنگ لے کے آئیں کہ لوگ آپ کو دعائیں دیں. دعائیں, اور دعائیں اثر رکھتی ہیں. بدوا لوگوں کی نہ لگے, لیکن لوگوں کی آہ لگ جاتی ہے. آہ سے ڈرنا چاہیے. جی فرا. جی شہزاد صاحب, آپ نے جس طریقے سے ہمیں بتایا ہے, جس طریقے سے آپ نے کلیئر کیا اپنے ویوز, وہ بہت ہی زبردست ہے. اور شاید ہم جو سن رہے ہیں ان میں بھی ایک وہ چیز آ گئی کہ ہم کیوں نہیں آواز اٹھاتے. آج اگر ہم آواز اٹھائیں تو چیزیں بدل سکتی ہیں. بہتری خود سے تو شروع کرنی ہے, لیکن ہمیں دوسروں کے خلاف, میں بتاتا ہوں, دیکھو ابھی دیکھیں ہم کیا کر سکتے ہیں. میں اور آپ بات ہی کر سکتے ہیں نا. میرے پاس اتھارٹی ہے, مجھے بتاؤ, مجھے دونوں اتھارٹی 6 مہینے میں صحیح کر. Absolute change needs absolute majority.
an absolute majority is a fine line to travel, because उसके अंदर एक फाइन लाइन होती है कि आप अथॉरिटेरियन रजीम की तरफ भी जा सकते हैं, आपके अंदर एक फिरौन पैदा हो सकता है। और हमने पूरी मेजॉरिटी के साथ आए हुए लोगों को भी कॉम्प्रोमाइज करते हुए देखा, माजरत के साथ, चाहे वो जुल्फिकार अली भुट्टो साहब हों, चाहे वो सदर परवेज मुशर्रफ साहब हों। क्या हुआ? सब पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन के अंदर एक्सपीडियंसी का हिस्सा बन गए। जो सियासी और नजरियाती जरूरियात हैं उसके बच्चे को नशोनुमा, उसके बच्चे की परवरिश करने पे बिजी हो गए। लिहाजा मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मेरिट सिस्टम नहीं है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर को मैं इसलिए इन्वॉल्व नहीं कर रहा कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर फिर मिसाल है फवाद खुर्शीद साहब इस वक्त पब्लिक न्यूज के करता धरता है, इनकी मर्जी है वो आपको होस्ट रखें, एंकर रखें, न्यूज एंकर, मुझे रखें ना रखें, बेशक मेरी मेरिट हो। पब्लिक सेक्टर के अंदर मेरिट बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेरिट ना पॉलिटिकल पार्टी में। जी जी, छोटा सा सवाल करें क्योंकि जवाब मैंने बहुत लंबा दिया है। हाँ बिल्कुल, आप वो हम चाहते हैं लंबा जवाब आए, लेकिन एक अपनी समझ के लिए मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि एक कोटा सिस्टम होता है जो 1949 में शुरू किया गया था, इम्प्लीमेंट किया गया था कोटा सिस्टम। तो आज अगर जो लोग मेरिट को इग्नोर करते हैं तो वो कहते हैं जी हमारा तो उस फलां का कोटा था, हमने तो उससे लिया, तो हमारा भी तो हक बनता है। तो जब हम अपनी सिर्फ हक की बात करेंगे, मुझे समझना है ये कोटा सिस्टम और मेरिट कैसे ये ओवरलैप करते हैं। देखिए कोटा सिस्टम, देखिए कोटा सिस्टम क्या है, वो तो फौज में भी है। एक बलूचिस्तान का कोटा होता है जिसमें अभी सुई के अंदर हमने कैरेट कॉलेज सुई बनाया, बहुत अच्छा है। जो हमारे इकाई के कुछ हिस्से हैं जिन जो थोड़े से पसमानदा हैं, जो इलाके के रकबे के हिसाब से सबसे बड़ा है लेकिन इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड है, उसके लिए हमने किया है, वो उसमें कोई हर्ज नहीं है। एक कोटा सिस्टम होता है कि जो गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, इंटीरियर सिंध, फॉर्मर फाटा फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज और बलूचिस्तान के लिए है और होना चाहिए, उनको वो मौके मिलने चाहिए और वो लोग बहुत मेहनती होते हैं। ये अभी हम उस स्टेज पे नहीं पहुंचे कि हम एबॉलिश कर सकें। अभी इस कोटा सिस्टम के होने के अंदर भी पर्ची आपको याद है पीटीवी पे एक ड्रामा होता था, वो डार साहब होते थे, खालिद अब्बास डार, और एक ब्रिटिश सिटकॉम था सम मदर्स सन या ऐसा कुछ नाम था उसकी, ये इंस्पिरेशन से बना था। और वो था पीएजी पर्ची, वो हर जगह नौकरी लेने जाता है और उसके पास पर्ची होती है और उसको कहीं नौकरी नहीं मिलती है। और वो इतने खूबसूरत तरीके से हमने उस ज़माने में 80s में ये दिखाया था कि किस तरीके से जब द प्लेग है और मेरिट का जो कत्ल है, ये माशी कत्ल है ना जी, जब मैं अहल और हकदार हूँ किसी चीज़ का और वो एक ना अहल को दे दिया जाए तो इस्तेहसाल हुआ। इस्तेहसाल के साथ साथ एक पूरे खानदान, एक कुंबे के तरक्की के रास्ता रोका गया और माशी कत्ल किया गया। अब किसी ने पहले कहा था कि फौज जो है वो वाहिद इदारा है जिसके अंदर मेरिट है, एब्सोल्युटली। और वो क्यों है? यानी एक शख्स जिसके वालिद जो हैं एक सूबेदार होते हैं या सूबेदार मेजर होते हैं, उनका बेटा उसी फौज के अंदर भर्ती होकर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन जाता है, राइट? मेरे वालिद साहब सिपाही भर्ती हुए थे, सिपाही भर्ती होके उन्होंने रैंक लिए थे। मिसालें भरी हुई हैं। उसकी वजह है कि आपको पता है कि अगर आप मेहनत करेंगे आपको सिला मिलेगा। आप मुझे बताएं, जो लोग जब सियासी जमात बनाते हैं और उसमें मारूसियत ले आते हैं कि मेरे बाद शहनशाहियत की तरह मेरा बेटा जो है पार्टी का प्रेसिडेंट बनेगा या चेयरमैन बनेगा या सेक्रेटरी जनरल बनेगा, वो मेरिट को क्या तरजीह देंगे? जब वो करेंगे तो उनके हवारी भी वही करेंगे। लिहाजा फर्ज कीजिए कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी की चेयरपर्सन है, आपने अपने बेटे या बेटी को अपने बाद नामजद कर दिया जी। तो मैं क्योंकि अपने इलाके से सीट लेके आता हूं, बेशक देखें जो पॉलिटिक्स होती है ना उसमें दो वोट्स होते हैं, एक आपके बरादरी का, अपनी कबीले का वोट होता है, आपकी शख्सियत का वोट होता है, और उसके अंदर एड ऑन होता है आपकी पार्टी का वोट, जिसकी हवा उस वक्त होती है कि ये पार्टी आने वाली है। उस हवा की बुनियाद पे आपको एडिशनल वोट मिलते हैं और ये वो कैटेगोरिक मार्जिन होता है जिससे आप अपने जो कंटेस्टेंट जिससे आप कंपीट कर रहे होते हैं उसको आप डिफीट दे पाते हैं।
وہ بھی تو انٹرن یہی کرے گا نا، میرے بعد یہ میری سیٹ ہے. اور پھر ایک اصطلاح اس ملک میں آئی، آبائی سیٹ. آبائی سیٹ کیا ہوتی ہے یار؟ یہ کیا ہوتا ہے؟ لیکن جس وقت جمشید دستی مظفر گڑھ کے ایریا سے جیتتا ہے اور کھروں کو، وڈیروں کو شکست دیتا ہے، پورے پارلیمان نے ان سو مینی ویز اس کو چلنے نہیں دیا، اس کو سیریس نہیں لیا. کیوں؟ کہ وہ ایک ایسے طبقے سے آیا تھا کہ مجھے فار ایگزامپل اس کے ساتھ بیٹھنے سے شرم آ رہی تھی، ایسے لاتا تھا. تو میرٹ کا ہر سٹیج پہ ہم قتل کرتے ہیں. اور یاد رکھیے گا، ٹو بگن ود، ہم اس کا حصہ ہیں. ہم سے شروع ہوتا ہے ڈی میرٹ، اور اسے نہیں ہوتا. جب ہم اٹ کتے کا وہر لے کے ٹیلی ویژن کے اوپر، جب ہم آپس میں صف آرا ہوئے ہوئے ایک دوسرے کے خلاف سیاسی نظریات کی وجہ سے ملک کو پیچھے چھوڑ کے شخصیات کا دفاع کرنے میں لگے ہوئے، ہمارے لیے نواز شریف صاحب بہت امپورٹنٹ ہے، ہمارے لیے آصف زرداری صاحب بہت امپورٹنٹ ہے، ہمارے لیے عمران خان صاحب بہت امپورٹنٹ ہے. لہٰذا ان حضرات کی ہر صحیح اور غلط چیز، یہ بھی تو میرٹ کا قتل ہے نا. جب حق کو، سچ کو انصاف نہیں ملے گا تو مجھے بتائیں وہاں پہ میرٹ کیسے پنپے گی؟ نہیں ہو سکتا. شہزاد صاحب کنکلوڈ کرتے ہیں سیشن کو اس بات سے، یہ جو میں آپ سے چاہوں گی کہ آپ اس پہ روشنی ڈالیں. آج بہت جلدی ٹائم گیا ہے 10:30. جی اور بہت انجوائے کیا جس طرح سے آپ نے ہمیں ڈیٹیل بتائی، ان جڑوں کے بارے میں بتائی. اچھا چلیے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ اب تو نہیں، مجھے یہ جواب دینے دو، کیونکہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ بیکاز آئی ہیو گرون اپ ان اے ملٹری انوائرمنٹ اینڈ آئی ایم کلوز ود مائی ہارٹ، تو لوگ ایسے سوال پوچھتے ہیں. کسی نے پوچھا تھا کہ چیف آف آرمی سٹاف کی ایکسٹینشن صحیح ہے؟ جی. میرا جواب آپ کو ہے، یہ وزیر اعظم پاکستان سے پوچھیں. چیف آف آرمی سٹاف سے بڑے پرائم منسٹر آف پاکستان ہیں، انہوں نے ایکسٹینشن کیوں دی؟ میرٹ کا قتل ہوا یا کیا تو کس نے کیا؟ اس کا جواب یہ ہے. دوسرا سوال ابھی آ رہا ہے کہ ریٹائرڈ آفیسرز کو سول انسٹیٹیوشنز میں کیا لگاتے ہیں؟ لیجسلیشن لائیں نا. میں یہی تو کہہ رہا ہوں، یہی تو اس حکومت سے کہہ رہا ہوں. مجھے تیل نہیں چاہیے جو آپ کہہ رہے تھے نکل آیا. اس کے اوپر پھر ڈس انفارمیشن شروع ہو گئی. وہ بھائی تیل نکلے گا، میرے سے زیادہ کوئی خوش نہیں ہوگا. لیکن یا صرف عمران خان کے ساتھ کہنا ناجائز ہو جائے گا کہ تیل کا کہا؟ میاں نواز شریف نے بھی کہا تھا چنیوڑ کے پاس سونا نکل آیا ہے. ہمیں نہ سونا چاہیے نہ ہمیں تیل چاہیے. آپ ڈالر بھی خود بخود ٹھیک ہو جائے گا. آپ سسٹم ٹھیک کر دیں گے نا تو کرپشن خود بخود کم ہو جائے گی. جب میں پیسے دے کے کسی سیٹ پہ آؤں گا، مجھے یہ بتائیں، مجھے ایک بات بتائیں، شہزاد نواز 5 سال بعد جب الیکشنز آتے ہیں اچانک ملک کی محبت میں جھانکتا ہے کہ جی مجھے عوام کی خدمت کرنی ہے. 3-3.5 کروڑ کا ایوریج پروونشل اسمبلی کا الیکشن کا خرچہ ہوتا ہے، 5 سے 8 کروڑ ہو سکتا ہے نیشنل اسمبلی کا الیکشن. شہزاد نواز نے ان 5 سال، عام طور پہ میں بات کر رہا ہوں، ایکسیپشنز ہیں، لیکن شہزاد نواز نے ان 5 سال تو ملک کی محبت میں 8 کروڑ کوئی غریبوں کو نہیں دیے، کوئی کام نہیں کیا. الیکشن میں 8 کروڑ لگا دیے ملک کی محبت میں. اتنی شہزاد نواز کو پیڑ ہے، ہوئے 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 کتنی محبت ہے شہزاد نواز کو ملک سے محبت کی کہ 8 کروڑ 5 کروڑ لگا کے الیکشن لڑا. تو جس نے لگائے ہیں وہ ریکور نہیں کرتا. یار یہ کون سے فرشتے ہیں؟ یہ فرشتے تو پارلیمنٹ میں بیٹھتے ہیں، تو یہ تو پھر فرشتے ہیں. پھر تو کوئی میرٹ تو ہے ملک میں. پھر اس کا مطلب ہے کیونکہ یہ تو ملک کی محبت میں دیکھیں کتنا ایک دوسرے سے آگے آ جاتے ہیں. My point being, we have to ensure، ہم میں سے جو یہ اب دیکھ رہا ہے اور جو بعد میں دیکھیں گے اور جن تک یہ پہنچے گا، کچھ بھی نہ کریں یار. جو چیز کر سکتے ہیں وہ کر دیں. اس سے بڑی خدمت کوئی نہیں ہوگی. چینج دیٹ. اپنے ہاں سے شروع کریں. آپ کو پتا ہے کہاں کہاں ڈی میرٹ ہے، آپ کے ہاں کہاں کہاں زیادتی ہوئی ہے. اور جو آپ سے اختلاف کرتے ہیں نا، کرنے دیں. آپ قوم کے ادارے کے لیے لوگ رکھتے ہیں، اپنے گھر کے لیے نہیں. اگر ان سے آپ سے اگر ان کو آپ سے اختلاف ہے، ہونے دیجئے، اچھی بات ہے. جو آپ سے آپ کے منہ پہ اختلاف کرتا ہے وہی آپ کا خیر خواہ ہے. جیسے آپ کے والدین ہیں، اپنے والدین کو تو آپ ناراض نہیں ہوتے کہ آپ کیوں ہمیں ڈانٹ رہے ہیں، اور ہمارے لیے وہ آپ کی اچھائی کے لیے کرتے ہیں. سو
اب سائمہ آئی ووڈ ہیو لو ٹو ایکسٹینڈ. آج ہمارے وہ راشد خواجہ صاحب جو میرے پہلے شو میں آئے تھے, ان کی برتھ ڈے ہے. سوشل ڈسٹینسنگ کو ذہن میں رکھتے ہوئے پھر بھی ہم وہاں جائیں گے. ان کی برتھ ڈے ہے, وہ ہمارے دوست بھی ہیں, سینئر بھی ہیں, اور اس لیے مجھے جانا ہوگا. جی, تو اگر لاسٹ کوئی سوال ہے یا کسی کا تو جسٹ ڈیفینیٹلی. آمنہ کا بھی مجھے میسج آ رہا ہے کہ اس کو ایکسٹینڈ کریں گے, ہم ضرور کریں گے. اس پہ ہماری ٹیم بیٹھے گی تو انشاءاللہ ہم ریکویسٹ کریں گے شہزاد صاحب سے کہ پلیز نہیں, میں تو اب سوچ رہا ہوں اس کو ہم 30 منٹس کیا کریں گے, بجائے کہ میرا تو انرجی لے جاتے ہیں آپ لوگ. اور مجھے یا تو بعد میں لکھیں, نہیں فرح, یا تو بعد میں لکھو نا میں جو پاگلوں کی طرح بول رہا ہوں, اس پہ آپ نے نیکسٹ سٹیپ کیا لیا. میری رسائی آپ لوگ تک ہے, اور یہ نہیں ہے کہ یہاں بیٹھ کے میں کوئی بھاشن دے رہا ہوں. میں نے پوری زندگی جو میں الفاظ میرے منہ سے نکلتے ہیں میں زندہ اس طرح رہا ہوں, اور میں رہتا ہوں, اور مجھے فخر ہے that I'm my father's son. پر آپ لوگ بھی تو اس کو آگے لے کے جائیں, آپ عمل کریں نا, آپ سے میرٹ شروع کریں نا, اور کہیں نا ہم حکومت کو, کوئی بھی حکومت ہے وہ ہماری ہوتی ہے. ہم جس سے اگری کرتے ہیں وہ بھی ہماری حکومت ہے, ہم جس سے اختلاف کرتے ہیں وہ بھی ہماری حکومت ہے, کیونکہ ہم ملک سے محبت کرتے ہیں. خدا را ایک دوسرے کو یہ کالم گلوچ, ایک دوسرے کے گریبان تک پہنچنا, ذاتیات تک پہنچنا, وہ تمہاری ویڈیو ریلیز کر رہا ہے تم اس کی کر رہے, وہ تم, یہ کیا ہے, یہ کیا ہے. ہم ایسے تو نہیں تھے, یہ کیا ہو گیا. پھر کہتے ہیں کرسی امپورٹنٹ نہیں ہے, یہ کرسی کے پیچھے تو ساری کہانی ہے. کیا عزت سے بڑھ کے بھی کچھ ہے؟ کیا اس ملک سے بڑھ کر کوئی ہے؟ جو اپنے آپ کو انڈسپینسبلز کہتے تھے, اب جو سمجھتے تھے جن کے بغیر یہ ملک نہیں چل سکتا, آج قبرستان بھرا ہوا ہے نا ان لوگوں سے. سو بس میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ اٹس ناٹ ٹو لیٹ. ہمارا سوال تھا میرٹ ان پاکستان, از اٹ ٹو لیٹ؟ اٹس نیور ٹو لیٹ. ہاؤ ایور یہ آپ کو کرنا ہوگا, آپ جو حکومت میں ہیں, آپ جو اداروں کے سربراہ ہیں, آپ کا ضمیر تو ہوگا, ملامت تو کرتا ہوگا. اپنے بچوں کو رشوت کھلاتے ہوئے شرم تو آتی ہوگی, افسوس تو ہوتا ہوگا نا حرام کھلا رہے ہو, برا تو لگتا ہوگا. بچوں کو یہ تو پتا ہوگا نا ہمارا باپ کیا کرتا ہے, یا نہیں پتا ہوگا؟ یا ہم سب ایک اتنی بڑی قوم جو ہے, کبوتروں کی قوم ہے, جو بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لیتی ہے, ہم وہ شتر مرغ ہیں جو اپنا سر زمین کے اندر دے دیتے ہیں. ایسا تو نہیں ہوگا نا. ٹاک ٹو یور سیلف, ادھر ہی رہ جانا ہے سب. ایسا کرو کہ تمہارا نام تمہارے بعد زندہ رہے, اور اچھے لفظوں میں رہے, کیونکہ تاریخ ان لوگوں کے ناموں سے بھی بھری ہوئی ہے جن کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا, اور جن کو عبرت کے طور پہ بتایا اور پڑھایا جاتا ہے. That's all I have to say. تھینک یو سو مچ شہزاد صاحب, بہت بہت شکریہ اتنے دل سے باتیں کرنے کا. اور جیسا میں نے پہلے کہا تھا کہ آپ جیسے جب بات کرتے ہیں دل سے کرتے ہیں, اور ڈیفینیٹلی دل تک پہنچتی ہے. بہت شکریہ. اس امید کے ساتھ کہ اگلے ہفتے ہم بہتری کے ساتھ ایک اور نئے سیشن پہ آپ کو ویلکم کریں گے, اور انشاءاللہ بہتری ہم شروع کریں گے خود سے. بہت شکریہ آپ کا. I thank you all for the time, and I love you all, and long live Pakistan. Pakistan زندہ باد. جی ایوری ون, آج کا سیشن جہاں پہ ضروری بھی تھا ڈسکس کرنا, وہاں ایموشنل بھی تھا. کیونکہ پہلی جیسے کہ شہزاد صاحب نے کہا کہ ہمیں امید اس لیے ہے, اور اس لیے ہم نا امید زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ ہمیں امید دلائی گئی تھی. تو جاتے جاتے اس سیشن کو ریپ اپ کرتے کرتے میں صرف اتنا ہی کہوں گی کہ خان صاحب, آپ نے ہی کہا تھا کہ وہ سوسائٹی کبھی آگے نہیں بڑھ سکتی جس میں میرٹ نہ ہو. تو ہم انتظار کر رہے ہیں کہ کب جو حقدار ہیں ان کو ان کا حق ملے. بہت شکریہ آپ سب کا. اپنے فیڈ بیک سے, اپنی سجیشن سے ہمیں آگاہ کرتے رہے, اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم آپ کے تمام فیڈ بیکس, کویشچنس کو اپنے سیشن میں شامل کریں. بہت شکریہ. سائننگ آف. اللہ حافظ.